اسی طرح سے فرعون کے سر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل ڈالی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے سر میں بھی عقل ڈالی تھی، تو ان کو عقل سے دلیل دی گئی کیونکہ وہ کسی کتاب کو فالو نہیں کرتے۔ تو بہرحال آج کی جو بات ہے وہ میں نے یہ کی ہے کہ میر لطیف صاحب نے جوزف مسیح کو یہ کہا ہے میں کسر سلیب کی دلیل تمہیں دوں گا بخاری مسلم سے، اس بات پر میرا دل کرتا ہے کہ ماتم کیا جائے کہ یہ آپ کے مناظر ہیں، یہ مناظر تیار کیے ہیں آپ کی جماعت نے۔ بھائی اگر آپ بائبل سے نہیں دے سکتے تو آپ کہیں میں عقل سے دے لوں گا، تمہارے میرے درمیان عقل تو مشترک ہے نا، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ میں تمہیں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا کہ مسیح موعود نے آ کے سلیب کو توڑنا ہے، وہ بات کرنے والی ہے۔ جی ملک عامر صاحب آپ میری بات پر آ گئے ہیں، جو بات میں کر رہا تھا کہ عقلی دلیل کے ساتھ ابھی آپ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن پہلے اس جگہ نہیں تھے، بس اتنی ہی میری بات ہے، اب آپ ادھر آ گئے ہیں، اب میرے آپ کے ساتھ کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ان کی جو بھی کتب میں ہے اس کو دلیل سے ہم نے رد کرنا ہے، اگر وہ بات ہماری ٹھیک ہے تو ہمارے پاس عقلی نظام دلیل ہوگی کہ یار یہ عقیدہ جو ہے اس طرح نہیں ممکن، جس طرح نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوا، نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، دلیلیں قائم کرنی ہیں جی۔ اور یہ ابھی آپ اس جگہ پر آ گئے ہیں تو ابھی میری آپ سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم قرآن سے یا بخاری سے وہ بیان کریں گے کسر صلیب جو ہوئی تھی یا ہونی ہے، تو وہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ قرآن کی آیت اس کو نہ بتاؤ، آپ قرآن کی وہ جو بھی مضمون ہے اس کو لیں اور اس پر عقلی دلیل قائم کریں۔ آپ قرآن کا حوالہ دیں گے، وہ کہے گا تو قرآن کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، بھائی یہ کیا میرے سامنے رکھا ہے، بخاری یہ جو حدیث کی کتب میں تو ان کو مانتا ہی نہیں۔ آپ ان سے حجتیں لیں، بیان کریں، لیکن دلیل اپنی قائم کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن سے زیادہ سچ کس کے پاس ہے؟ قرآن سے زیادہ سچ تو دنیا کے پاس نہیں ہے، تو ہم نے وہیں سے سچ لینا ہے، لیکن بول کے اپنے مخالفین کو نہیں واسطے دینا جو قرآن کے انکاری ہیں، کیونکہ وہ ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے قرآن سے عقلی دلیلیں لینی، ان پر خود دلیلیں قائم کرنی اور وہ دلیلیں ان کے سامنے رکھنی، یہ معیار ٹھیک ہے۔ باقی یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسی مسیح کو یا یہود کو کہیں کہ ہم آپ کو قرآن سے ثابت کریں گے، ہم آپ کو حدیث سے، جب مناظرہ ہو، ہاں جب علمی بات ہو تو ضرور یہ بات آپ کرو کہ ہم آپ کو قرآن ہماری کتاب آسمانی ہم اس سے ثابت کرتے ہیں، ہمارے نبی نے یہ فرمایا، اس کو ہم اپنی دلیل سے ثابت، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب مناظرے کی بات ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ نے یہی کہنا ہے کہ آ جاؤ بھائی ہم آپ کو دلیل سے بتاتے ہیں، آپ دلیل قرآن سے لے، قرآن سے بڑھ کر سچ کدھر ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا کے پاس نہیں ہے، وہاں سے سچ لے کر اس پر اپنے ذہن سے دلیلیں بنائیں، عقلی دلیلیں بنا کے وہ ان کے سامنے پیش کریں، انہیں ان کی جو عقلی دلیلیں ان پر وہ دلیلیں قائم کریں، وہ آپ کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیں گی، اور وہی ایمانی اور علمی بات یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، وہ اپنا جوزف مجھے کال کر رہا ہے، کوئی بندہ ہے جوزف مسیح کو بلا کے لے آئے، اس کو کہ ذرا براڈ بند کر دے، ادھر آ جائیں۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ میر صاحب نے یہ غلط بات کہی ہے، اگر کسر صلیب پر انہوں نے مناظرہ کرنا ہے تو کسر صلیب کی دلیل انہوں نے قرآن اور حدیث سے نہیں پیش کرنا، یا تو مخالف کے مسلمات سے پیش کریں گے یا اپنی عقل سے پیش کریں گے، عقل سے سمجھائیں گے اس کو کہ بھائی مسیح موعود نے آ کے کسر صلیب کی کرنی ہے، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ غلط ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ اس سے اختلاف کرتا ہے تو پہلے ملک صاحب آپ سے بات وہ کر لیں۔ بلال بھائی اگر آپ تھوڑا سا سفر کر سکتے ہیں تو جو جی میں براڈ بند کھا کے روٹی رہا سے نکلنا اٹھ گیا، مجبوری دو وہ بیٹھ اجا پڑے گڈی لے کے لگے جاؤ تو وہ امر کہتا ہے ایک منٹ آؤ ملک صاحب، کیڑی انہاں دی براڈ جیسس لکھا ہونا پور سیکر صاحب، آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آپ اپنا جو بھی رائے دینا چاہتے ہیں۔ ججا بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ججا بھائی کیسے ہیں؟ کدھر غائب ہوئے ہیں؟ خیریت ہے نا؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، دعائیں ہیں آپ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جی پور سیکر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اسی ٹاپک پہ سے ہٹنا نہیں ہے پلیز۔
हाँ जी, ये तो जो दलाइल जो आपके अकायद है ना, अकायद की जो बुनियाद है वो कुरान करीम की मुहकम आयात है। आप कुरान करीम की मुहकम आयत से हर अकीदे का, स्पेशली जो बुनियादी अकीदे हैं उनका फैसला कर सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि ये अकीदा ठीक है या ये अकीदा बातिल है। और अगर ये कहा जाए कि कुरान मजीद से भी ये फैसला नहीं हो सकता, तो ये तो फिर आप नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पे सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अकायद जो है वो भी क्लियरली ठीक हो। अच्छा जोसेफ भाई, उधर मलिक अवान साहब दी बरात दे उत्ते अलामा साहब बैठे ने ते ओ बुला रहे ने, जरा आ सकदे हो अगर? तो मैं उन्होंने सगों इत्थे बुला रहा था। ओ तुहाडे नाल जरूरी गल करनी है उत्थे ना, एक आ जाओ तो फिर वापस आ जाते। एक मिनट, मैं दूजे फोन तो हाँ दूजे फोन तो आ जाओ बेशक, ठीक है ठीक। मैं इत्थे बैठा इन्ना गया। हाँ हाँ ठीक बेहतर। उन्होंने मेरे वास्ते दुआ लगी। हाँ बेशक इत्थे बैठे रहो, दूजी आईडी पे उतर आ जाओ। मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ इधर की सुनाओ तुहानू देखी गल। लामा साहब केड़े अपने लामा साहब? नहीं नहीं वो अपने माइक म्यूट कर ले मोहब्बे अले बैद भाई। जी जी आ रहे, मैं जी जी आ रहे, ठीक जी। टू सीकर साहब जी। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुरान मजीद की आयत पे जब आप गौर करते हैं तो अब ये देखना है कि वो क्या अकली बात कर रही है, ठीक है। और उसमें ये नहीं कि आपने जी ऐसी बात करनी है कि जी वो कुरान अगले की बात को रद्द करते करते कोई ऐसी बात करे कि कुछ समझ ही ना आए कि कुरान मजीद की आयत जो है वो उसकी अकली बात को है क्या, ये आप खुद बता ना सकें, ठीक है। लेकिन हर बात को रद्द करते रहे और ऐसे बेमानी जो है तर्जुमा करें कि कोई अकली बात ना समझ जाए कि अकली बात आप कर क्या रहे हैं, या कुरान मजीद की आयत क्या कर रही है, उसे आप क्या अकली बात समझें, ये समझा ना सकें, लेकिन बस आप अगले को रद्द कर रहे हैं। कि हमेशा याद रखें कि कुरान मजीद की आयत से क्या अकली बात निकल रही है, क्या वाज़े तौर पे उसके लफ्जी तर्जुमा से क्या अकली बात निकल रही है, ठीक है। ये जरूरी है। ये नहीं कि आपने, कई दफा मैंने गौर किया है कि जो लोग हैं वो मुखालफत में आके और एक बड़ी वाज़े लफ्जी तर्जुमा से एक अकली बात निकल रही है, और वो जो मुखालफीन है वो मुखालिफ लोग सिर्फ उसको रद्द करने की खातिर थल्ले वॉरियर ऑफ जीसस आ गए ने मलक साहब, ते उन्होंने उठा नहीं पा रहा, उनकी रिक्वेस्ट देख रहा हूँ मैं, उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रही, वो उनसे प्ले नहीं हो रही। होना किस तरह है जब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ? हाँ सॉरी सीट खाली है नहीं। सॉरी मैं सीटा नहीं तक करना शुरू हो गया। अच्छा एक भाई कोई थोड़ी सी सवारी कितों बहनी है भाई, 5 सवारियां अपनियां घर दियां भाईयां ने, दो लोग काम होंगे, ठीक है कोई बात नहीं जी, बन गई जी जगह आगे, ठीक करो गल। जोसेफ साहब वेलकम। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਤਮੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਲੀਪ ਵਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕਰ ਲਵੋ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਈਟ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਟਾਈਮ ਪਾਓ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੋਗੇ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ? ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ।
ਆਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਦਲੀਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਾਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਾਂ, ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਹੁਜਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਤੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੇਣ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਾਊਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਰੀਕੇ ਮੁਖਾਲਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਿਆਓ ਭਲਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ 'ਚੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, क्या जोसेफ मसीह वास्ते बुखारी मुस्लिम हुज्जत है या कुरान हुज्जत है? ए मनाज़र तैयार कीते ने जमात अहमदिया ने सारी उम्र इस दश्त दी सही च गुजरी। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਈਟ ਭਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰ ਛੜੀ, ਅਸਾਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਹੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਾਇਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੀਪ ਭੰਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਫਿਰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕ ਤਲਤਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ मलक साहब ते एग्री ने, मलक साहब ते एग्री ने। थोड़ी सी मैं बात कर दूं आपको, इजाजत है आमिर साहब? जी जी बोले बोले मलक साहब। बात ये है कि देखें हमारी जो बात है उनका बात के जो लफ्ज है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने अकीदों से ही दलील देंगे ना, लेकिन अकली दलील से देंगे। हम आपको नहीं हवाला देंगे कि कुरान में ये लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ, क्योंकि हमने आपसे मुनाजरा कर रहे हैं। हम आपके साथ अकली दलील पर बात करेंगे जो आप अपनी कुतुब से बताएंगे। हम आपसे मांगेंगे दलील, इस पर दलील कायम करो। फिर हम जो अपना अकीदा बताएंगे, हम आपको नहीं बता, हमारा हक नहीं है बताना कि हम कुरान और हदीस से आपसे बात करेंगे, लेकिन बात कुरान से ही करेंगे, क्योंकि कुरान से बड़ा सच हमारे पास है ही नहीं है। हम आपके हवाला नहीं देंगे कुरान का, बल्कि कुरान के हवालों से दलीलें कायम करेंगे, अकली दलीलें कायम करेंगे हम आपके सामने, और उनको दलीलों को इंशाल्लाह कोई रद्द नहीं कर सकता। ये हमारा दावा भी है और चैलेंज भी है। तो कहने का मकसद है उनकी ये बात कहना, ये अल्फाज ठीक नहीं है कि हम आपको कुरान से हवाला देंगे और हदीसों से देंगे, क्योंकि आपके लिए हुज्जत नहीं है कुरान ना हदीसें। लेकिन अकली दलील तो आपके लिए हुज्जत है ना, जो हम अकीदा बयान करेंगे उस पर दलीलें देंगे, अकली दलीलें देंगे कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये, यहाँ से। और जो आप बताएंगे, आपकी भी कुतुब हमारे लिए हुज्जत नहीं है। आप अपनी कुतुब में जो कुछ है वहाँ से लेकर आप भी अकली दलीलें कायम करेंगे, और दलीलों का मुकाबला दलीलों से होना है। ना आपकी किताब हमारे लिए हुज्जत है, या आपके अकायद जो है, आपके अकायद हमारे लिए हुज्जत नहीं है, ना हमारे आपके लिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपकी अकली दलील और हमारी अकली दलील का मुकाबला होगा। आप जहाँ से मर्जी जाके बनाएं दलील, आप किताब का हवाला नहीं दें हमें, लेकिन अकली दलील उस पर बनाएं। ये आपकी किताब में ये वहाँ से जो आपके पास अकली दलील बनती है बनाएं। हमारी किताब में जो भी है वहाँ से हम अकली दलील बताएंगे, कुरान का हवाला नहीं देंगे आपको कि हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है,
हमारी हदीसों में ये लिखा हुआ है ना, हम आपको कह सकते हैं कि हम आपको बार बार रिपीट हो रही है नहीं, तल्ला साहब वो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं वो पॉइंट तो कोई अच्छा नहीं है। मैं अर्ज कर दूं कि ये आपका अपना एक बनाया हुआ मयार है। हमारा मयार ये है कि हमारे लिए जो हमारी अकल से भी ज्यादा मोतबर है वो चीज है हमारी किताब। तो हमारी किताब से दो टोक दलील दें। अब आपकी अकल से भी ज्यादा जो मोतबर है वो है किताब आपकी कुरान। आप कुरान को मानते ना, चले मिर्जा साहब की किताबों को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, कुरान मजीद आप मानते हैं उत्तम है, उससे आपको दलील दी जाएगी, आपका सरनगू हो जाएगा। इसी तरीके से हमें जब दलील दी जाएगी हमारा सरनगू हो जाएगा। हमारी अकल की तो कोई हैसियत ही नहीं है। उनसे सिर्फ इतना सवाल किया गया कि आप एक दलील दे दें, पहले मौकम आयत दें, उसके बाद उसके ऊपर आप जिरा करते रहें जितनी मर्जी करनी है, या आप उसकी तफसीरें करें, हाशिया राय करें, जो मर्जी करें, फिर बाद में बैठ के हमें भी हक होगा। तो वो कह रहे हैं भाई आपकी किताब के अंदर तो कोई ऐसी बात ही मौजूद नहीं है। मैं भी थोड़ी देर के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसको रिकॉर्डिंग को दूसरे फोन पे चला दूं, तो मैं चला के सुना देता हूँ आपको। उन्होंने कहा है भाई आपकी किताब के अंदर ये पेज कोई मौजूद ही नहीं है कि मसाया आएंगे और सलीब को तोड़ेंगे। वो अगर आपको नहीं यकीन बुला लें उनको, आप अभी अब बुला लें या वो ढूंढ लो साहब। बहुत सारे बच्चे बैठे थे, वर्सेस से अकली बात साबित करेंगे ना अपनी वर्सेस से। हाँ तो वर्ष तो देना पहले। मैं मेरा ये तो बात है कि भाई आप मोकम दलील दें पहले। हाँ जी, पहले एक मोकम दलील होगी ना कि भाई ये हमारे पास दलील है आपकी किताब से। वो मोकम दलील यही होती है ना कि जो वर्स एक बात कह रही है उससे क्या अकली बात निकल रही है। अच्छा ये बात उन्होंने नहीं कही क्योंकि वो मनाजर है आपके। मैं थोड़ी देर में कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल जाए किसी तरीके से। उन्होंने कहा है कि आपकी बाइबल से ये बात साबित नहीं होती कि मसाया आएंगे और सलीब तोड़ेंगे। ये बात सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से साबित होती है, जो कि मेरे लिए हुज्जत नहीं है। ये तो बात है, लेकिन जो मलिक साहब बात कर रहे थे वो उस सिनेरियो में बात हो सकती है जब अकली। वो उनसे पूछे ना, उनसे उनको बुला लें, अगर वो बुला सकते हैं उनको तो आप यहाँ पे भी बात करवा दें। लेकिन मेरा तो मुद्दा एक ही है, नहीं मेरा मुतालबा सिर्फ एक ही है। अच्छा आप भी बता सकते हैं वो जब होंगे मौजूद तो फिर बात हो सकती है, वरना इस बात को ऐसे ही पानी में मदानी डालने वाली बात। मैं कोशिश करता हूं मैं आप ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ। अच्छा सॉरी वही तस्वीर नहीं ऐसी आ रही यार, क्यों? अच्छा अभी अगर एक बात इजाजत दे मेरे भाई, अगर वो नहीं है वो नहीं कर सकते, आप इस पर मेरे साथ मुनाज़ा कर सकते हैं भाई। जी आपके साथ भी वही हमारा मुद्दा होगा कि आप एक मुहकम दलील लेके आएंगे, मसाया का कॉल बाइबल में से लेके आएंगे कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं सलीब को तोड़ दूंगा। बस अभी एक हमें मुहकम दलील दे दें, हमारी अकल या फहम उसके आगे कोई वो नहीं है, कोई औकात नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जो मेरा ईमान है मैंने उस पर बात करनी है। मैं आपकी किसी किताब को नहीं मानता हूँ, मैं वहां से कैसे दलीलें दे दूं? आपकी किताब में जो भी है वो आपके लिए है, मेरे लिए अल्लाह की किताब कुरान है। कुरान के अलावा मेरे लिए हुज्जत नहीं है, लेकिन मैं कुरान से कोई बात नहीं करूंगा, दलील के साथ बात करूंगा। आपका जो भी अकीदा है वो दलील से रद्द करूंगा, और जो भी अपनी बात बताऊंगा दलील से बताऊंगा, अकली दलील से। और हमारा रब भी यही कहता है अगर तुम सच्चे हो तो दलील लो। नहीं वो दलील कहाँ से देंगे आप मुझे? मैं अकल की बात करूंगा ना, दलील अकल की बात कहाँ से करेंगे? आपका दावा है कि आपको ये बात कुरान और हदीस ने बताई है, दो टोक लिखा हुआ है ना। सुन ले क्या नाम है मलक तल्ला साहब, ये बात जो है वो दो टोक लिखी है आपकी किताब के अंदर कि हजरत ईसा आएंगे और वो सलीब को तोड़ेंगे? नहीं लिखी हुई दो टोक नहीं लिखी। पक्की बात है नहीं लिखी हुई? नहीं लिखी हुई, बिल्कुल नहीं लिखी। जी आमिर नजीर साहब ਤੁਹਾਡੀ किताबों ਦੇ ਵਿੱਚ गल लिखी है कि मसीह आएंगे वो सलीब तोड़ेंगे? वो कह रहे नहीं लिखी है। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी किताब को मैं मानते ही नहीं हूँ। अच्छा तो ये को नहीं मानते। नहीं सलीब तोड़ने वाला जो अकीदा है ये कहाँ से लेते हैं अपना तल्ला साहब? दूसरी किताबों को भी मानते हैं कि एक कुरान को मानने वाला ना पहले किताबों दूसरी। देखिए प्यारे भाई 2 मिनट प्लीज माइक म्यूट करें प्यारे भाई। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ना गलती हो जाती, लेकिन सारी 2 मिनट माइक म्यूट कर ले ब्रदर प्लीज। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नबियों को मानते हैं। तो बात ये है प्यारे भाई ना,
ہمارا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیت لاؤ، نہیں ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. قرآن کی آیت اگر کوئی بھی لائے گا اس پر دلیل قائم کرے گا. تو ہمارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ایسی بات. یہ ایک عقلی بات ہے کہ جو اللہ کا رسول آنا تھا، جو عقیدے غلط عقیدے ہوتے ہیں ان کو اس نے ہی آگے توڑنے ہیں. ہمارے عقلی دلیل ہے، اس پر ہم بات کریں گے. قرآن میں یہ چیز نہیں لکھی، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے، جو عقائد غلط ہوتے ہیں ان کو نیا نبی رسول ہی آگے توڑتا ہے اور نئی حجتیں قائم کرتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ دلیل ہے، عقلی دلیل. ہم عقلی نظام پر بات کریں گے. نہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور نہ میں قرآن سے ثابت. ملک صاحب، قرآن میں مسیح علیہ السلام کے آنے کا ذکر موجود ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو پھر گل مکی تو پھر تسی کسر سلیب کے تو قرآن تو پیش کرو گے. تو کس نے کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ میں پیش کروں گا. پھر دیکھیں اپنی طرف سے الفاظ لگا کے خود ہی اعتراض، خود ہی باتیں بنا. میں نے تو یہ دعوی ہی نہیں ہے کہ میں قرآن سے ثابت کروں. نہیں، انہوں نے کسر سلیب تے مناظرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں انہیں پتہ ہے، وہ علم والی شخصیت ہے، پرانے احمدی ہیں، وہ جانے. میں اپنی بات کر سکتا ہوں، ان کی اوپر میں نہیں بات کر سکتا. ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ بات کریں گے. عامر بھائی نہیں ہو سکتا، انہوں نے منع کر دیا ہے. میر لطیف صاحب نے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا. انہوں نے کہا ہے کہ کسر سلیب کے اوپر مناظرہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ بائبل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسیح نے یہ کہا ہو کہ میں آگے سلیب کو توڑوں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لیے حجت عقل یا فہم یہ تو میرے لیے کوئی حجت نہیں رکھتی. میرے لیے حجت کتاب سے دو ٹکائے. اس دن انہوں نے سب کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اب آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا کسر سلیب پر، اور بعد میں بھی اس کا اعادہ انہوں نے کیا ہے انصر رضا صاحب کے سامنے. جی ہمارے نزدیک کسر سلیب سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اور یہ جو سلیب کا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے جان دے دی اور لعنتی موت جو ہے وہ قبول کر دی، ہم نے اس کو باطل ثابت کرنا ہے. اور یہ ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا کے بیٹے تھے اور نہ ہی انہوں نے قربانی دی ہے. یہ جو سلیب کا عقیدہ بنا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ قربانی دے گیا ہے، اب شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب شریعت میں ہم نے اس کو ہم نے اس کو چاہتے ہیں کہ ماحول خراب ہو. کیا ماحول خراب ہو؟ آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا بیان کرنے سے بھائی آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ایک منٹ بات سنیں نا پلیز. دیکھیں ایک منٹ جوزف مسیح صاحب، ایک منٹ جوزف مسیح صاحب، ایک منٹ. دیکھیں کالو صاحب، ابھی یار ایک منٹ بھائی، ہم کسی کے عقیدے پر ابھی نہیں بات کر رہے، بحث نہیں کر رہے. غلط ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے. لیکن ہم ابھی اس پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں جس پر مناظرہ ہونا تھا. ابھی ہم وہاں سے شروع تھوڑی کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کیوں ہو گیا، تمہارا عقیدہ غلط ہے. ان کا ٹھیک ہے، ان کے نزدیک تو وہ مان رہے ہیں، ہمارے نزدیک ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں. جب وہ مناظرہ کریں گے تو یہ باتیں اب مناظرے کی ہیں. او پیارے بھائی غلط سنو، یہ مناظرے کی باتیں. ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہاں سے دلیلیں لینی ہیں، ان کو کہاں سے قبول ہے، ہمیں کہاں سے قبول ہے. ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اور وہی میں نے بتایا نا کہ وہ کسر سلیب سے یہ مراد نہ لیں کہ ہم نے ان کو یہ دکھانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ سلیب توڑیں گے اور ان کی بائبل سے ہم نے دکھانا ہے. ہمارا جو کسر سلیب ہے، جنہوں سنے کالو بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک ہے، لیکن جنہوں نے ان سے مناظرہ طے کیا تھا نا، یہ ان کا کام ہے ان سے ڈیسائیڈ کرنا یا بات کرنا یا ایک دوسرے کے. میں تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. نہیں، ہم نے تو ان سے کرنی ہی نہیں ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہم سے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈرتے ہیں. مرضی ہے، کوئی زبردستی تو ہم نہیں کروا سکتے. ساڑھے نہ کرو، انہوں نے کر سکتے. اگر ہم سے نہیں کر سکتے تو ان کی یہاں پر آ کر شکایتیں لگائیں، ان کے ساتھ ساتھ جا کر وہاں پر بات کریں ان سے. ہمارے ساتھ ہماری بات کرنی ہے تو سامنے آئے. میوٹ لگوانے کے لیے بلایا سی عامر بھائی، میوٹ لگوانے واسطے بلایا. نہیں، میوٹ نہ لگائے، کوئی بھی میوٹ نہ لگائے بھائی، بالکل نہیں. بری بات، میں نے خود لگایا میوٹ. ملک صاحب دے ماڈریٹر نے کوئی ماڈریٹر نہیں ہے، کوئی ایکٹیو نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس لیے بلایا کہ بس چپ کر کے بیٹھے رہو. آپ بات کریں، لیکن میرے پیارے بھائی ہر بندے نے باری باری اب آپ بات کریں، فرمائیں. اچھا، بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ کہ کالو صاحب آئے، ان سے تو مخاطب ہی نہیں تھے. انہوں نے آ کے کہا جی ہمارا مطلب یہ ہے
کہ کسر سلیب ہم اس طریقے سے، بھائی آپ اپنے مطلب لیتے رہے، آپ تو اپنے مطلب سے، مرزا صاحب بھی کہتے ہیں مجھے لعنتی قرار دیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے، آپ مطلب لیتے رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس سے. میرا تو دعویٰ یہ ہے اور میرا مطالبہ بھی یہ ہے کہ مجھے یعنی جس کے گلے میں رسا ڈالا جائے وہ لعنتی ہو جاتا ہے. کالو صاحب انہیں بات کرنے دے پوری. طلعت بھائی بکواس کرنے دوں اس کو میں؟ نہیں تو آپ نے نہیں کی. پلیز کیا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مرزا صاحب مجھ کو ٹھیک ہے. ہاں تو مرزا صاحب کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، یسو کے ساتھ یہ ہو گیا. کوئی نہیں ہوا، مسایہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا، نہیں ہوا، یسو کے بات کر پوری کرنے دینے. جوزف نے کیا یہ. اچھا ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ اے ویلو اے بول پہ جی. ایک منٹ آپ اپنی بات پوری کریں. کی بات میں بولے گا احمدی ہے غیر احمدی میں نیچے اتار دوں گا. ہاں طلعت بھائی اس میں کہیں گے اپنی زبان. آپ کل بھائی آپ ہی چپ کر جائیں. امین نذیر صاحب میں وہی اس کو وارن کرتا ہوں کہ زبان میری زبان اردو ہے پنجابی ہے کیڑی ہے. سنتے لو لالا انہوں کہو کہ زبان انی استعمال کریں جنہیں بات ٹھیک ہے وہ بھی کرتے آئیے کرے. پلیز جی جوزف بھٹی صاحب آپ اپنا موقف جو بھی رکھنا چاہتے رکھیں لیکن الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھیں. آپ کی عزت الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ ان کی دفعہ نہیں آپ کو یاد آیا، میری دفعہ یاد آ گیا. یہ کیا کون سے انہوں نے لفظ کیے ہیں؟ میں بھی ان سے آپ انہوں نے بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہماری بائبل کے اندر لکھے ہوئے ہیں. نہیں نہ لکھے ہوں لیکن اگر انہوں نے کوئی آپ کے عقیدے کی انسلٹ کی ہے تو بتائیں. ہاں بالکل انسلٹ کی ہے. کیا بتائیں؟ اس کے اوپر بعد میں بات کر لیتے ہیں. اب سن لیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھئی کسر سلیب اس طریقے سے ہوتی ہے. بھئی آپ جو مرضی مانتے رہیں، آپ کا ماننے سے میں تو نہیں نہ چلتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دو ٹوک ایک دلیل دے دیں کہ بائبل کے اندر لکھا ہو مسیح نے کہا ہو کہ بھئی میں آ کے صلیب توڑ دوں گا. آگے سے آپ حاشیہ رہے جو مرضی کریں، ہمیں دو ٹوک دلیل دیں، محکم آیت دیں، ہم اس کے اوپر سرنگو ہوں گے. اتنی سی بات ہے. اگر یہ کوئی غلط بات ہے تو آپ بتائیں. جی آپ ان سے کالو صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بات کروائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں بات کرنے کا، کسی سے بھی کروائیں، لیکن میرا جو مطالبہ ہے دو ٹوک آیت کا ہے بس. سن لیں آپ کو دو ٹوک آیت کا ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارا آیت کے اوپر بھی دلیل ہے. اگر آیت ہے اس میں بھی ہم نہیں مانتے ہیں جب تک اس آیت پر دلیل نہیں ہو. ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے. ہم لائلاک مسلم نہیں ہیں. ہمارے پاس پورا قرآن ہے اور اس آیتوں کی دلیلیں موجود ہیں. دلیل کے بغیر ہم خود نہیں مانتے قرآن یا آیت نہیں مانتے. میں نہیں مانتا ہوں. میں وہی آیت مانتا ہوں جس کی دلیل ہے اور میں دلیل قائم کرتا ہوں. الحمدللہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن کی جو بھی آیت ہے اس پر عقلی دلیل ہمارے پاس ہے اور اس لیے ہم مانتے ہیں. بغیر دلیل کے ہم قرآن نہیں مانتے. یہ آپ کو پہلے صاحب بات بتا دوں. دوسری بات پیارے بھائی، آپ کے کیا مسلمات ہیں؟ آپ کو کہاں سے منوانا ہے؟ دلیل سے ہم نے منوانا ہے. اگر آپ نے قرآن سے ہماری آیتیں لے لی ہیں پھر آپ کا پورا عقیدہ ہم ڈسکس قرآن سے ہی کریں گے. پھر آپ کو قرآن ماننا پڑے گا. پھر قرآن سے نکلنے نہیں دیں گے کہ میٹھا میٹھا کھا کے تو کوڑا کوڑا کا ہونا ہے میں نہیں کھانا. ایسا نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ قرآن کی آپ کی بات ہے پھر آپ کا پورا عقیدہ ہم قرآن سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو پھر وہ ماننا پڑے گا. جو آپ کہہ رہے ہو قرآن سے آیت لے کر آؤ، قرآن سے آیت لے کر آؤ، پھر ہم آپ کے پورے عقیدوں کی قرآن سے آیتیں دیں گے. پھر مانو گے اسے؟ نہیں مانو گے. اس لیے پیارے بھائی عقلی دلیل ایک ایسی چیز ہے، یہ کامن ہے. آپ جو دو گے وہ بھی اور جو ہم دیں گے وہ بھی. اگر آپ کے عقیدے کی دلیل ہے تو سر عقل کے پر میں اس کو مانوں گا. اگر میرے عقیدے کی آپ مانو نہ مانو میں اس کو دلیل کے ساتھ مانتا ہوں. اگر آپ کی دلیل مضبوط ہوگی تو میں اپنے عقیدے کو کچرے میں پھینکوں گا. ہم عقیدے سے میں سے تھوڑی ہیں کہ عقیدوں کے مسلمان ہیں. ہم سچائی کے مسلمان ہیں، سچائی سے مانا ہوا ہے. اس لیے پیارے بھائی دلیل ایک چیز ہے، دونوں کے لیے حجت ہے. دلیل سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر قرآن سے آیت مانگیں گے پھر میں آپ کا پورا عقیدہ ملک صاحب آپ ایک ہی بات بار بار میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں قرآن سے آیت دیں. میں نے کہا ہے آپ کو آپ خود کہہ رہے ہو قرآن سے آیت رکھو، قرآن سے آیت رکھو اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے ہوئی ہے کہ امیر صاحب سے یہی تو مطالبہ تھا کہ قرآن کریم سے نہیں ہمیں انجیل سے. ہاں جی ہمیں انجیل سے دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بائبل سے آیت دیں. میں ایک منٹ پیارے بھائی، آپ انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آسمانی کتاب مانتے ہیں؟ جی بھائی مانتے ہیں، بالکل 100% مانتے ہیں. یہ کوئی ٹکی چھپی بات ہے؟
یہ آسمانی کتاب ہے آپ کی؟ हाँ बिल्कुल आसमानी किताब है। یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ ये देखो आगे से, और भाई हमारे ये देखिए ये एक नया टॉपिक है, आपने अगर हमें हमारे साथ मुनाजरा करना है, हमें نیا आपको ٹاپک दलील نہیں देनी ہے نا, हमारी ہمارے किताब لیے से। یہ حجت نہیں ہے کتابیں. हाँ تو आपके लिए नहीं है ना, मेरे लिए हुज्जत है ना। آپ کے لیے حجت تو ہمارے لیے بھی ایک کتاب ہے, آپ کے لیے بھی آپ کی کتاب ہے. بھائی میں یار آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, آپ کو دی جائے گی دلیل آپ کی کتاب سے, عقلی دلیل آپ دیں گے بنتی ہے میری کتاب سے. ملک صاحب تسی سارے بندے کیوں نہیں بولتے پہ؟ دو ججا بھائی ایک منٹ پلیز. ججا بھائی پھر وہ اعتراض کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. بندے نے کم از کم 5-6 بندے تھوڑے بولنے چاہیے. زیادہ علم رکھتے ہیں لیکن پلیز بات یہ ہے کہ عامر صاحب جہاں پر ہم غلط ہوں گے آپ بتائیے گا کہ ان کی کتب میرے لیے حجت نہیں ہے, میری کتب ان کے لیے حجت نہیں ہے, تو ہم کس چیز پر بات کریں گے؟ دلیل پر بات کریں گے نا, کہ آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ جہاں سے مرضی عقیدہ لاؤ, اپنی کتب سے لاؤ, آسمان سے لاؤ, زمین پھاڑ کے اندر سے لے آؤ, دلیل آپ نے قائم کرنی ہے. ہم نے اپنے جہاں سے مرضی لائے, ہم آپ کو نہیں حوالہ دیں گے. عقلی دلیل ہوگی نا, جی عقلی دلیل ہوگی, عقلی دلیل ہوگی نا, جب آپ کی کتاب ان کے لیے حجت نہیں ہے. بات میں آپ کو کر کے پھر میں آپ کو ان کو مائک دیتا ہوں. پورا دین اسلام عقلی دلیل پر قائم ہے. جدھر دلیل نہیں ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے, اللہ کا اسلام نہیں ہے. جزاک اللہ. آپ ان کو عقلی دلیل سے سمجھا لیں گے کہ بھئی کسر سلیب ہو گئی ہے, سمجھانا نہیں دلیل سے کر لیں ہے, گے. میں نے دلیلیں دینی ہے, میں نے سمجھانا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے تمہیں دروغہ نہیں بنایا, تیرا کام ہے صرف پیغام پہنچا دینا, بس ہٹ جا, میں جانا یہ جانے, میں نے اسے بنوانا نہیں ہے. مجھے ایک عامر صاحب ایک بات بتائیں, ایک منٹ, کتنا عرصہ ہو گیا ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں, آپ نے ہماری مان لی ہے یا ہم نے آپ کی مان لی ہے؟ کر دیو, میں کہہ دیتا ہے ملک صاحب, میرے منہ چو سلپ آف ٹنگ ہو گیا, میں کیا سمجھا لو گے, مطلب ہے اسی کہ تسی دلیل دے لو گے عقلی, نقلی نہیں دے سکتے. تہاڈی ڈاکومنٹ نو وہ نہیں منتے, انہاں دی ڈاکومنٹ نو تسی نہیں منتے, تسی عقل نال انہاں نال دلیل دے لو گے کہ بھئی دلیل جڑی ہے آ جائیں, سامنے آ جائیں گے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کس کی دلیلیں مضبوط ہیں اور کس کی دلیلیں کمزور ہیں. کیونکہ میر صاحب دا یہ دعویٰ سی کہ اسی کسرے سلیب کر دیتی ہے, تو تسی ہن عقل نال پھر اگر دلیل دینا چاہندے ہو تے گل شروع کر لو. تہاڈی طرف میں بندہ کہہ رہا گل کرے, وہ بھی کلے گل کر, لیکن میں حاضر ہوں. چلو ٹھیک ہے, تسی گل کرنی ہے تے ون آن ون گل کرو, تے کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کرو جڑا پہلا تسی کرو, اگو جواب آوے تے تہاڈی چیخاں نکلنیاں, انہاں دی چیخاں نکلنیاں. مرزا صاحب بھی رد کرتے ہیں, مرزا صاحب نے بھی کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات ہے تو عقلی دلیل کو ہم فارغ قرار دے دیتے ہیں, یہ تو مرزا صاحب نے بھی کہا ہے. اگر میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے عقلی دلیل نہیں چاہیے, مجھے کتاب سے دے دیں دلیل, اگر مجھے ضرورت پڑے گی میں کتاب سے ان کو دوں گا دلیل. بات سنیں, میں آپ کو ثابت کر دوں گا آپ کی کتاب سے کہ مرزا صاحب سلیم سے پیار کرتے تھے, میں دو لکھا ہوا دکھاؤں گا, آپ نے مجھے میری کتاب سے دکھا دینا ہے کہ مسیح آئیں گے چھوڑ دیں گے. دو سن لیں اب سنیں ملک صاحب. جی علی احمد صاحب, میں نے کہا ایک بات آپ دونوں کے درمیان میں کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ معاملہ آپ کا تھوڑا سا سیدھا کر دے. بات یہ ہے کہ اگر ویریئر صاحب آپ کو یہ دلیل دیں انجیل سے, آپ کو قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہے نا جی, میں تو انجیل کو مانتا ہی نہیں ہوں. نہیں, اگر آپ دیں ان کو دلیل, اور میں وہاں سے دماغ کیسی بات, میں اس کو مانتا نہیں ہوں, اس میں دلیلیں ڈھونڈ کے ان کو میں دیتا رہوں. اوکے, آپ اس کو مانتے نہیں, آپ ان کو بائبل سے دلیل نہیں. مرزا صاحب کو ڈھونڈ کے عبداللہ تم کو دیتے تھے دلیلیں. دیکھیں جا کے مرزا صاحب سے پوچھیں, ان کا آخری آرام گاہ انڈیا میں, وہاں جائے اور یہ سوال ان سے کریں جا کے. کیا آپ نے سوال کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. میرا سوال مجھے تو نہیں کر رہا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. ہمارا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی ججا بھائی پلیز, ججا بھائی 2 منٹ مائک. ملک صاحب تہاڈے ناسے میں ہے, بولن گے تے اسی بات ختم کر دیں گے, کیونکہ تہاڈے کول میرا آپ سے چمیاں لینیاں نے, پیار لینے نے, میرے پیارے بھائی, ایک منٹ اجازت دے دے مجھے اپنے بھائیوں سے بات کرنے. کوئی بھائی بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ سامنے آ جائے, ایک بندہ بات کرے گا. تو سیکر بھائی, کالو بھائی, اگر آپ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کالو بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی طلعت بھائی آپ بات کریں. کالو بھائی کریں گے, کوئی بھی بندہ بات کر لے, لیکن مطالبہ وہی ہے
کہ ہمیں ہماری کتاب سے 2 ٹوکائد دے دی جائے بس. او بھائی آپ کی کتاب ہم مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں جوزف صاحب ایک منٹ ٹھہر جو جوزف صاحب میری گل سنو. ایک تے کتاب اگر تہاڈی کتاب چ نہیں دعویٰ کر دے تسی زبردستی انہوں نے گل کتاب نہ پاؤ بھی ساری کتاب چ دیو. عقل نال تانوں اگر ثابت کر دین کہ مرزا صاحب نے کسر سلیب کر دیتی ہے تو انہاں دی عقلی دلیل سن لو. جی عقل تے سانجھی ہے نا تہاڈے طلعت بھائی نے مینوں گل کر نا تو پھر طلعت بھائی تو ہی گل شروع. جی طلعت بھائی بات یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں, سمجھدار ہیں, علم والے ہیں ہمارے سے, آپ ان سے بات کریں. میں جس موضوع پر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں میں چیلنج کر دیتا ہوں کہ میں ان کو یہ ثابت کروں گا کہ ایک تو یہ جو سلیب کا عقیدہ ہے, یہ جو موجودہ سلیب کا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یسوع کا عقیدہ ہی نہیں تھا, انہوں نے بعد میں بنایا ہوا ہے. یہ انجیل تورات میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں, انہوں نے بعد میں بنایا. دوسرا موجودہ انجیل اور تورات جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. ان تینوں عقیدوں میں جو بھی ان کو پسند آئے جب چاہیں یہ بات کر سکتے ہیں, باقی ان کے ساتھ آپ ابھی بات کریں, میں خاموش ہوں. اور کوئی ججا بھائی, ٹو سیکر بھائی, اور کوئی ہمارا کوئی بھائی ان سے بات کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. کوئی کرنا چاہتا ہے بھائی؟ نہیں میرا ملک صاحب آپ بات کریں. میں صرف اتنا پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جو عقلی دلیل کی بات ہے نا, یہ بڑی آپ کی صحیح بات ہے. عقل ہم سب میں کامن ہے اور ہم نے عقلی دلیل اپنی کتاب سے لینی ہے. دیکھیں قرآن مجید کی جیسے آیت ہے, ہم کتاب کا نام نہ لیں. آپ کتاب سے کون منع کر رہے ہیں, وہاں سے لیں. انہیں کتاب کا نام نہ بولیں بھائی میں قرآن سے دے رہا ہوں. قرآن ان کے لیے حجت نہیں, ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے, تو ہماری کتاب ان کے لیے حجت ہے. ہم قرآن سے ہی دیں گے لیکن بتائیں گے نہیں کہ ہم قرآن کی دے رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. جی بھائی عامر صاحب آپ عامر صاحب اگر بات کریں, ایک منٹ ذرا مجھے جوزف صاحب کی بات سن لینے دیں, وہ کیا چاہتے ہیں. ایک منٹ سنیں, لیکن اگر بات کریں گے تو آپ براٹ کو ہینڈل کریں گے, آپ روکیں گے, بولنے دیں گے, جو بھی کریں گے آپ کریں گے, کیونکہ آپ ہم دونوں کے لیے حجت ہے. مانتے ہیں ہمارے احمدی بھائی ہوں گے, وہ کہیں گے نہیں یار چھوٹا بندہ ہے. چلے میں سنوں گا, اگر کوئی زیادتی کسی طرف سے ہوگی تو میں کہہ دوں گا کہ یہ زیادتی نہ کریں. ٹائم یہ ہے کہ بات آپ دو ہی بندے کریں. جوزف بھائی سے بات کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی جوزف صاحب, عقلی دلیل وہ دیں گے آپ کو. عقلی دلیل تو آپ کے اور ان کے درمیان عقل تو کامن ہے نا. اگر وہ عقل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ سلیب ٹوٹ چکی ہے اور آپ کا جو سلیبی عقیدہ ہے یہ پاش ہو چکا ہے, تو پھر ان کا جو کم از کم دعویٰ ہے اس کی دلیل تو انہوں نے دے دی. وہ آپ قبول کریں نہ کریں, صحیح لگے غلط لگے, آپ اس میں سے کیڑے نکالیں, جو بھی کریں. لیکن میرے خیال سے اگر نقلی دلیل نہیں دے سکتے. عامر بھائی آپ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں, آپ اتنے پرانے ڈیبیٹر ہیں, مناظرہ کرنے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ایک تحریر پیش کی جاتی ہے, اس کے اوپر پھر تفسیر کی جاتی ہے, بحث کی جاتی ہے. بغیر دلیل کے, بغیر کسی تحریر کے کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمارا صرف مطالبہ اتنا سا ہے کہ تحریر دیں ہمیں کہ بھئی مسیح نے آ کے سلیب توڑنی ہے, اس کے اوپر جتنی مرضی 2 گھنٹے بحث کرتے رہیں. عقلی دلائل دیں, اس کے اوپر نقلی دلائل اور دیتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ان کا دعویٰ ہی نہیں نا. یہ تو انہوں نے میر صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ اس میں بائبل میں اس طرح کی کوئی بات پائی نہیں جاتی. ہاں بالکل نہیں پائی جاتی. مسیح نے سلیب توڑی, مسیح تو سلیب سے پیار کرتے تھے. مسیح تو سلیب پر ایسے چڑھے جیسے ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ خوش انان گھوڑ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر چڑھتا ہے, اور مخلوق کی بھلائی کے لیے مسیح. یہ جو سلیبی عقیدہ ہے, یہ سلیبی عقیدہ ہے کیا؟ عامر صاحب دیکھیں ایٹم بم جب پھینکنا ہوتا ہے تو انہیں چھو اے کتھوں پھٹ رہے جی پن کتھے نہ شتن ایسے کام کرو الٹے. انہوں نے بات کرنی ہے تو میں کیا پتہ چلا کے مناظرہ کرنا کیڑی گل تے وے. ایک گل سمجھ آ گئی کہ قرآن کرنا ہے کہ قسم سلیب ہو گئی ہے. ہم انہیں بتائیں گے دلیل کے ساتھ. اب وہ دلیل کہاں سے دیں گے صاحب؟ عقلی دلیل, عقل سے سمجھائیں. نہیں عقلی دلیل نہیں چاہیے. ایک بات بتائیں پیارے بھائی, آپ بڑے علمی بات ہے عامر بھائی, ابھی سن لیں نہیں ہے. اور مرزا صاحب لوگ مسیح مانتے, نبی مانتے, میں نہیں مانتا ہوں.
बात तो सुने, एक मिनट बात सुनने पड़े भाई। बात ये है, इनकी बात देखें, कुरान कहते हैं कुरान से दलील हम नहीं मानते क्योंकि हम कुरान के इनकारी है। मैं इनकी किताब का मैं इनकारी हूँ, मैं उनकी दलील मैं नहीं मानता, फिर कहते हैं कोई कहाँ लिखा हुआ है वहां से दिखा दो। वो हम आप कुरान नहीं मानते हो, हम आपकी किताबें नहीं मानते हैं, तो मैं आपको कहाँ से लिखा हुआ दिखाऊं? कैसी बात कर रहे हो आप यार? आप इतने इल्मी बंदे हो के ऐसा मुतालबा कर रहे हो जो है हो ही नहीं सकता। यार अल्लाह साहब, आपने मुझे लगता है कहीं सही तरीके से मुनाजरे किए नहीं है, वरना जो बड़े मुनाजरे होते हैं ना वो इसी तरीके से होते हैं कि सामने वाले को दलील हमेशा उसकी किताब से दी जाती है। आमिर भाई मैं कोई गलत गल कर रहा? मुस्लिम मसीही डिबेट जितनी भी होती हैं, क्रिश्चियंस को उनकी किताब से हवाला दिया जाता है, क्रिश्चियन जो है वो मुसलमानों की किताब से हवाला देते हैं। वो ठीक है, वो आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर डिपेंड करता है। एक मिनट मलक साहब खलो हो जाओ, मलक साहब खलो हो जाओ, खलो जाओ ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि डिपेंड करता है मौजू की है। अगर उन्होंने इस मौजू ते गुफ्तगू करनी है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह दे सच्चे नबी ने, तो हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। अगर उन्होंने इस मौजू ते दलील देनी हो कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं या उन्हों की उलूहियत दे खिलाफ रद्द विच कोई दलील देनी हो ਤੁਹਾਡੀ किताब 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ मौजू है ना वो कसरे सलीब है। कसरे सलीब वास्ते उन्हों का दावा ही नहीं है कि ਤੁਹਾਡੀ बाइबल दे विच कोई नकली दलील मौजूद है। इसके ऊपर मुनाजरा कैसे होगा मुझे बता दें, कैसे होगा? मैं अकली दलील को कैसे मानूंगा? मैं लफाजी को तो नहीं ना मानता। अकल ना रद्द करे ना, उन्होंने अकली दलील सुन के अकल ना। नहीं, मैं तो नकली दलील से रद्द करूंगा। मैं तो दिखाऊंगा मिर्जा साहब सलीब से प्यार करते हैं और मसीह भी सलीब से प्यार करते थे, वो कैसे सलीब तोड़ सकते हैं? यार आप प्यार करते रहे, मुझे सलीब तोड़ी नहीं, वो सलीब से प्यार करते थे। और यार देखिए अभी इनकी बात देखिए। ओ भाई आप बात शुरू करें, अपनी बारी में बात करें, अभी तक ये ना स्टार्ट ना करें। वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, आप अपनी बारी में बात करें। दलील देंगे, आप नकली दे लेना, ठीक है? हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। शुरू करो गल मलिक साहब। अली अहमद साहब तुसी टाइम रखो, मैं ड्राइव कर रहा हूं, थोड़ा जिहा मेरा सफर रह गया ते 2-2 मिनट टाइम ला दो। 5 मिनट ला दो। वैसे और 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। 3 मिनट लगा देती है। अच्छा बाकियों को नीचे उतार दे फिर। चलो कोई नहीं बोलेगा, ये बात है, जो बोलेगा नहीं वो असल में स्क्रीन भी बड़ी करनी है। मैं कह रहा हूँ कि सर आपकी स्क्रीन पहले बड़ी कर देते, हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि कोई बोलेगा ना, ये आपसे वादा कर रहा हूँ, उसे नीचे उतार दो। अच्छा एक मिनट, ये वादा सबके सामने आईडी से किसी बंदे की आवाज आई तो उसको आपने आराम से क्लिक करके नीचे फेंक देना। बिल्कुल, क्योंकि आपसे ज्यादा ना दूजी आईडी तो चुक लवो। कल साहब मैनू दूजी आईडी तो आ जाए तो लीव कर दिया। आ जाए। अगर कोई बंदा हमारे ग्रोह का हमें ये कहे कि तुम्हें पता नहीं लग रहा, तौहीन हो रही है, गुस्ताखी हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो हमारा ईमान कमजोर समझता है, अपने को सही समझता है। नई आईडी से आगे नहीं आते हैं। वैसे अहमद नजीर साहब मॉडरेटर कौन कौन है? मलिक साहब, अली अहमद साहब मॉडरेटर हैं? कोई भी मॉडरेटर नहीं है, एक आईजी साहब है, उसके अलावा कोई नहीं है। जोसेफ साहब जो है वो तो फिर ठीक है, जो आईजी बने इसलिए नहीं मान रहे हो। नहीं मैं तो नकली दलील दूंगा आपको, 2 नकली दलील दूंगा। मिर्जा साहब सलीब से प्यार करते थे। चलें जी बात शुरू करें। टाइम रखेंगे अली अहमद साहब, आप टाइम रखेंगे, मौजूद हैं? सर मलिक साहब, अली अहमद साहब को मॉडरेटर बनाना चाहिए था आपको, वो जो आपने बनाया हुआ उसकी क्या साहब? जी 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 मैंने कहा कि अली अहमद साहब को मॉडरेटर बनाएं और 2-3 मिनट टाइम शुरू करें। मैसेज करें अली अहमद साहब, नीचे मैसेज करें अली अहमद साहब, नीचे मैसेज करें अली अहमद साहब, नीचे मैसेज करें, आपको मॉडरेटर बनाया जाए। देखिए ऊपर जो भी बैठे हुए हैं भाई, ये जैसे लफ्ज मर्जी इस्तेमाल करें, मैंने इन्हें रोकना है, ये मैंने इनसे बात करनी है। मुझसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कोई एमडी नहीं है, गैरतमंद आप सब गैरतमंद हैं, तो मैं भी आपकी तरह गैरतमंद हूँ। तो इसलिए प्लीज जो मर्जी है बात कहें,
میں نے اپنی باری میں اپنے ٹائم پر انہیں جو بھی روکنا ہے کرنا ہے میں کروں گا. آپ نے بیچ میں نہیں بولنا کسی نے پلیز. جو بولے گا بھائی پھر ناراض کوئی نہ ہو, میں نیچے اتار دوں گا. علی احمد صاحب ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕਿ ਅਵੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ. علی احمد صاحب موجود ہو؟ تھلے میسج کرو ਤੁਹਾਨੂੰ ماڈریٹر بنا دیں. عامر صاحب کوئی مشکل نہیں ہے, آپ میسج کر دو میں آپ کو بنا دیتا ہوں. میں نے ایک بندہ میں ڈرائیو کر رہا نالے اگے ایک بار تساں بنایا سی تے اگے پتہ نہیں, وہ اور طریقے سے ہوا تھا. یہ صرف اس کام کے لیے بنانا ہے, اس بات کے لیے بنانا ہے. لو کر دیتا جی, میں چلنے میسج تے شک بنا دو. 3 منٹ ٹائم ہے بلال بھائی, تسی ٹائم رکھ سکتے ہو 3 منٹ دس سکتے ہو؟ جی ٹائم ہو گیا کیونکہ میں 3 منٹ دا چلو جی, ہاں جی 3 منٹ پورے. میں ایتھے کمپیوٹر کر دینا سٹاپ واچ, جدوں مرضی کر لو. چلو جی گل ملک صاحب پہلی تہاڈی وار ہے, ملک صاحب تے شروع کرو گل. میں کہ سٹاپ واچ میں لا سلیپ نہیں میں کیمرے دے اتنے چلا سکدا نا سامنے رکھ کے. رکھو جی کیمرے کے سامنے کھڑی پہ چل رہی ہے گی. شروع کرو جی ملک صاحب, ٹائم شروع کر دیے ملک صاحب, کر دیں. چلو جی شروع. جی پیارے بھائی بات یہ ہے کہ کسر صلیب کی میننگ کیا ہے, مطلب کیا ہے. یہ صرف یہی مطلب ہے کہ آپ مسیح بھائیوں نے جو عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں, صلیب پر انہیں موت آئی ہے. ہم اس کی نفی کرتے ہیں کہ مرا ہوا انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے, 3 دن تک فوت رہے, فوت ہو گئے 3 دن بعد زندہ ہوئے, پھر آسمان پر چلے گئے. یہ کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. کوئی دنیا میں ایک بندہ مار کر, کوئی احمدی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی مسیح ہے, یہود ہے, دنیا کی پورے مذاہب کوئی چیلنج ہے, جتنے سے جتنا بڑا نیک آدمی ہے اسے کہو کہ کسی بندے کو خود زندہ ہو جائے یا کسی کو زندہ کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے, قانون الہی کی یہ بات خلاف ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ کوئی بندہ مرا اور 3 دن تک وہ فوت رہا اور پھر وہ حیات ہو کے آسمان پہ چلا گیا. اور ہم آپ کے اس عقیدے کی نفی اس طرح کرتے ہیں کہ مرزا صاحب جو تشریف لائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی رسول تھے. انہوں نے آ کے آپ کے عقیدے کا رد کیا اور عقلی دلیل کے ساتھ کہ کوئی انسان آسمان پر زندہ نہیں جا سکتا. نبی رسول انسان ہوتے ہیں, اس میں تو ایک نقطے کا بھی شک نہیں ہے. انسانوں میں سے اللہ نبی رسول چنتا ہے اور کوئی آسمان پر زندہ جا نہیں سکتا. تو کسر صلیب جو آپ کا عقیدہ تھا, ہم نے کسر صلیب وہ صلیبیں توڑنی نہیں تھی. کیا کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم نے جا کے چھینیاں تھوڑے لے کر صلیبیں توڑنی تھی؟ ان عقیدوں کا رد تھا دلیل کے ساتھ, جو ہم نے مرزا صاحب نے دلیل کے ساتھ آ کر رد کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. یہ کسر صلیب ہے اور یہ ہم نے اور جماعت احمدیہ نے اور مرزا غلام صاحب نے, غلام احمد علیہ السلام نے یہ کی ہے. انہوں نے دلیل کے ساتھ رد کیا ہے, ایک نیا عقیدہ دیا ہے. اور آپ کا عقیدہ ایمان اور اس کے علم سے اب اس کا کوئی وجود نہیں رہا. باقی لوگ ہندو بھی ہیں, وہ بت پرستی کرتے ہیں, کوئی اور بت مت ہیں, کوئی خدا کے انکاری, وہ اور بات ہے, انسان کی اپنی عقل جو, لیکن دلیل کے ساتھ. 2 منٹ سے چلیں یہی کر لیں, 2 منٹ ہی کر دیں, 2 منٹ کر دیں, چلے ہو گئے, آپ کر لیں. چلے بہت شکریہ جی. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحیت کے اندر صلیب کا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں منسلک ہیں. ایک تو کفارے کا عقیدہ منسلک ہے, اس کے بعد الہویت المسیح ہے. لیکن چلیں ابھی الہویت المسیح ہم کفارے کے عقیدے کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر یہ مرزا صاحب نے آ کے کسر صلیب کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب کے بقول کہ ہم نے کفارے کے عقیدے کو رد کیا ہے. بھئی کفارے کا عقیدہ آپ اس طریقے سے رد کریں گے کہ آپ اپنے بیٹے کو اس جگہ کھڑا کر کے کہ بشیر اول جو ہے
وہ جتنے بھی مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بشیر اول دے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کئی ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں وہ تثلیث کا عقیدہ بھی سلیب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب مرزا صاحب نے بھی ایک نئی تثلیث پیش کر دی کہ ایک اللہ ہے، ایک روح القدس ہے اور ایک بندہ ہے، تو عقیدہ تو پھر مرزا صاحب نے سلیب سے لے لیا، کفارے کا عقیدہ مرزا صاحب نے سلیب سے لے لیا۔ مرزا صاحب خود 52 سال تک یہ مانتے رہے کہ مسیح آسمان کے اوپر زندہ ہے، قرآن کی حدیث آیتیں دے دے کہ وہ بتاتے رہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ آیتیں دے دے کہ مرزا صاحب بتاتے رہے ہیں 52 سال تک کہ بھائی مسیح آسمان سے اتریں گے اور وہ کل جمی افاق کے ساتھ آسمان سے اتریں گے اور سیاست ملکی کے طور پہ آسمان سے اتریں گے۔ یہ کہہ رہے کہ ہم نے مرزا صاحب نے دلیل کے ساتھ عقیدہ توڑا، بھائی کون سی دلیل ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں، وہ دلیل، ہم آپ کے پاس دلیل لینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں وہ دلیل دکھائی جائے۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے ایک نیا عقیدہ دیا، ہم تو کہہ ہی آپ سے رہے کہ آپ کا ایک نیا مذہب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اپنا ایک نیا عقیدہ، نئے نبی، آپ کا نیا دین، سب کچھ آپ کا نیا، آپ یہ خود یہ بات مانیں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جی ہم نے سلیب کو ختم کر دیا، توڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارے کفارے کے عقیدے کو توڑا ہے۔ اب اگر کفارے کا عقیدہ ہمارے پاس ٹوٹتا ہے نا تو پھر آپ کے پاس نہیں وہ کفارے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے لیے کفارہ دے سکتا ہے، بالکل بے نہیں۔ یہ کفارہ جو ہے نا وہ مرزا صاحب کا بیٹا دے کے گیا ہوا ہے، بشیر اول۔ ٹائم ختم ہو گیا جی جی، ہماری جماعت کا کوئی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی کفارہ دے، یہ سراسر غلط ہے۔ کسی جماعتی، کسی احمدی سے کسی جگہ سن لیں تو ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے کسی نے ایک کفارہ دیا ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ عقیدہ بالکل جماعت احمدیہ کا نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ تو آپ لوگوں میں نظر آ رہا ہے، ہمارا جو عقیدہ آپ بتا رہے ہو کسی احمدی میں دکھاؤ کہ یہ فلاں احمدی میں ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ ہمارا نبی رسول بھی اپنے اعمالوں کا ذمہ دار ہے اللہ کے حضور، میرے اللہ کی عدالت جو ہے اس میں وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ نبی رسول بھی، کوئی اولیاء اللہ ہے، کوئی جو بھی ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ باپ کا، ہمارے عقیدے میں باپ کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے اور بیٹے کا باپ نہیں ہے، یہ آپ کا تو عقیدہ آپ بتاتے ہو۔ یہ الفاظوں کا چناؤ جو مرزا صاحب نے کیے، الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا جماعت احمدیہ کے کسی بھی انسان کا، کسی بھی فرد واحد کا یہ عقیدہ ہے جماعت میں کہ ہم کفارہ دیتے ہیں، یہ کفارہ دیا کسی نے؟ نہیں۔ انہوں نے وقتی طور پہ کہیں کوئی بات کی ہے تو وہ ادھر کے لیے بات تھی، کیا تھی وہ ان کی اپنی بات تھی، لیکن ایسی کوئی عقیدہ جماعت احمدیہ میں نہیں پایا جاتا ایک کفارے کا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ باپ گناہ کرے کفارہ بیٹا دے دے، یا بیٹا گناہ کرے کفارہ باپ دے دے۔ اور آج سے پہلے آپ تو سارے نبی رسولوں کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی رسول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کفارہ دے کر گیا ہے؟ اور ایسا خدا جو اپنے توبہ نعوذ باللہ بیٹے سے مار کے اسے کفارہ کرا رہا ہے، تجھے ماروں گا کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تجھے ماروں گا اور تیرے ماننے والوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ جو مرضی ہے کرتے رہے، میں انہیں معاف کر دوں گا، ماروں گا تجھے، وہ سزا تجھے دوں گا اور اختیار ان کو دے دوں گا، جو مرضی ہے کرتے رہو، تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ عقل کی بات ہے، یہ وہ دلیلیں ہیں عقلی دلیلیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف عقیدے ہیں۔ ہاں ہمارا کفارہ دے گیا، ہمارا یہ کر گیا۔ ٹائم ہو گیا جی، ان کو بڑی اسکرین پہ کر دیں ملک صاحب، جوزف صاحب بڑی اسکرین پہ کر دیں جی، بڑی اسکرین پہ کرو، میرا ٹائم نہ شروع کریا جی۔ اچھا یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 6 ہے، سب اشتہار ہے۔ مرزا صاحب اس کے اندر حاشیے کے اندر فرماتے ہیں جنہوں نے محض اللہ اس کی موت سے غم کیا، یہ بشیر اول صاحب کی موت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس ابتلا کی برداشت کر کے جو اس کی موت سے ظہور میں آیا، غرض بشیر ہزاروں صابرین و صادقین کے لیے ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا، ہزاروں، اور اس پاک آنے والے اور جانے والے کی موت ان سب کن کی جی؟ ان سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، ان سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دوسری قسم کی رحمت جو ہم نے بیان کی ہے، اس تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ دوسرا بشیر بھیجے گا، یہ کہ بشیر اول کی موت پہلے 10 جولائی 1868 کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ تمہیں دوسرا بشیر دیا جائے گا۔
لیں مرزا صاحب کہتے ہیں سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئی بشیر اول کی موت. یہ کہتے ہیں یہ کوئی عقلی دلیل ہی کوئی نہیں ہے. خود یہ مانیں کہ کوئی کسی کا کفارہ نہیں دے سکتا. وہ اچھا اگر کسی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ مرزا صاحب کے دور کے لوگوں کے لیے کفارہ تھا تو کفارہ تو ہو ہی گیا نا. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے کہ کوئی کسی کے لیے کفارہ دے نہیں سکتا؟ مرزا صاحب کا بیٹا تمام لوگوں کے لیے کفارہ دے کے گیا ہے, تمام لوگوں کے لیے. اگر آپ اسی بات کو گشتی مکتوب کے اندر پڑھیں تو مرزا صاحب وہاں پہ کہتے ہیں یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا اور اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے جس کو ان کے مرنے پر یہ اللہ غم ہوا. اور کہا کئیوں نے تو یہ کہا کہ کاش بشیر جیتا رہتا اور ہماری ساری اولاد مر جاتی تو ہمیں کچھ رنج نہ تھا. اور سب کے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی نہیں کفارہ مانتے. بھئی آپ نہ مانے, آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے؟ میں تو نقلی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. جی کوئی احمدی نہیں مانتا. میں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ کوئی احمدی مانے نہ مانے, آپ اپنی کتابوں کو نہ مانے, میرا کیا لینا دینا اس سے. یہ لے آپ کو میں نے کفارے کے دے دیا, اگلی دلیل آپ کو دیتا ہوں میں. وہ ٹائم ہو گیا جی. میں تو حیران ہوں ان کے اوپر, ان کے اسلام کا علم نہیں ہے. کیا مومن گناہ کر سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مومنوں کے گناہوں کا. یہ آپ دونوں کو ملائیں گے تو آپ کو جواب خود مل جائے گا. کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے اسلام کے اندر مومن کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ سے پاک ہو, اسے مومن کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے کہ مومن تو گناہ کرتے ہی نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. یہ دوسرے عامر صاحب ہیں, ان سے پوچھ لینا کیا آپ کے دین اسلام میں مومن جسے کہتے ہیں وہ گناہ گار ہوتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے اس لیے مومن کہلاتا ہے. وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس لیے تو مومن کہلاتا ہے. تو ایسا کوئی عقیدہ نہ مرزا صاحب نے دیا ہے کہ کسی کے گناہ بخشے گئے. یہ اب زبردستی کھینچ کھانچ کر اپنے عقیدے کو چھپانے کے لیے ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں. کیا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنہوں نے گناہ کی تھے ان کے گناہ معاف ہو گئے, ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں. یہ بات, یہ ایک اور سنس سے بات کی گئی ہے جس کو آپ کھینچ کھانچ کر دوسری طرف لے کر جانا چاہتے ہیں, جس سے آپ ناکام ہو گئے ہیں. کہ ہمارے دین اسلام میں مومن کہتے ہی اسے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے, وہ مومن اسے کہا جاتا ہے. اور مرزا صاحب نے مومنوں کے گناہوں کا کہا ہے تو مومن تو گناہ گار ہوتے ہی نہیں ہے. یہ آپ کے علم میں نہیں ہے. ہمارا گناہ تھوڑی ہے. کسی مسلمان سے پوچھا ہے کہ کیا اس دین اسلام میں مومن اسے کہتے ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے؟ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسرا, اگر یہ ہمارا عقیدہ ہو تو آپ کی طرح ہم بھی تو کہیں کہ وہاں مرزا صاحب کے تو زمانے کے بندے انہوں نے گناہ بخشا دیے تھے, بشیر اول صاحب نے بخشا دیے تھے, انہوں نے ان کا ایک کفارہ ادا کر. کسی کے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ آپ کا تو عقیدہ جو آپ لیتے ہو بچے بچے کے منہ میں یہ باتیں ہیں, کفارہ ہو گیا, کفارہ ہو گیا. آپ کے یسوع نے ایک کفارہ دے دیا اور وہ موت چڑھ گئے, خود نیک تھے, آپ کے لیے مر گئے. بھائی تسی گناہ کری آؤ, میں تھوڑا کفارہ دے کے جا رہا ہوں. یہ آپ کو بھی اچھی نہیں لگی, آپ کو پتہ ہے یہ بات. ٹائم ہو گیا جی. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مومن جو ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بات مرزا صاحب کو نہیں پتا تھی. یہ بات تو مرزا صاحب کو پتا ہونی چاہیے تھی نا. انہوں نے کہا ہے اور پاک جانے آنے والے اور پاک جانے والے کی موت ان سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ میں نے بات کی ہے. یہ آپ مرزا صاحب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ کوئی مومن تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. دلیل کیا ہے اس کی کوئی مومن گناہ نہیں کر سکتا؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کا مطلب ہے مومن گناہ کرتے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگی نا. کوئی فری فنڈ دے بیچتے نہیں نا مرزا صاحب, انہوں نے کفارہ پہ دون دے. یہ مرزا صاحب کا وہ بیٹا ہے جو تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دے کے چلا گیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. بھئی آپ نہ مانے, میں منوانے تو نہیں آیا. آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہے جی مومن جو ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, گناہ کر ہی نہیں سکتا. بھئی آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں. اگلا حوالہ بھی سنتے جائیں. اچھا, اسلام کا زندہ ہونا, یہ فتح اسلام ہے جی, اور روحانی خزائن جلد 3 ہے, صفحہ نمبر 10 ہے. اگر کہیں گے تو میں اسکرین پہ لگا دوں گا. اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے. کیا ہے وہ؟ اسی کی راہ میں مرنا. لے زندہ اسلام نے ہونا اور مرنا آپ لوگوں نے. اگر مسایہ ہمارے لیے فوت ہو گئے تو اس کے اوپر آپ کو مسئلہ ہے. آپ اسلام کے لیے مر جائیں وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ مریں گے تو اسلام زندہ ہوگا, ویسے اسلام نے کوئی نہیں زندہ ہونا بقول مرزا صاحب کے. آپ کا کفارہ کیسے ہوتا ہے؟ بشیر اول کی موت کے اوپر. اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ آپ کی موت کے اوپر اسلام زندہ ہو رہا ہے.
इधरों एक पासे ਤੁਹਾਨੂੰ मिर्जा साहब कह रहे हैं कफारा दिता जा रहा है, एक जगह आप लोगों का मिर्जा साहब कफारा दिलवा रहे हैं। तो कफारे का कॉन्सेप्ट तो आपने खुद मसीहत से ले लिया सारा। आप किस तरीके से कसरे सलीब करने निकले हैं? अगली बात, मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि मैं सलीब से प्यार करता हूं, हवाला मांगे मुझसे, हवाला ना दिया तो गल करे जे। मिर्जा साहब कहते हैं मसीह भी सलीब से प्यार करते थे और सलीब से प्यार करते, मखलूक की भलाई के लिए सलीब पे चढ़े हैं मसाया, ये तो मखलूक की भलाई के लिए सलीब के ऊपर चढ़े। आप हवाला मांगे, हवाला मैं दूंगा। मैं हैरान हूं इनकी सोच के ऊपर कि जो इनके मसीह थे वो खुद आके सलीब पर चढ़े, मैं सलीब चढ़ना है, सलीब चढ़नी है, और मैं सलीब कितने है रही, वो सलीब चढ़ गए। और उन्होंने ये बताना है, ये अक्ल से जब आप काम लेंगे, इसको ईमानी मामलात में अकली जबान से समझेंगे, तमसीली कलामात होते हैं ये जो आप नहीं समझ पा रहे, कि जो आपके मसीह थे वो खुद जाके सलीब चढ़े थे। मैं चढ़ना है सलीब कितने तकाओ मैनू, मैं सलीब चढ़ना है। वो दीने हक के लिए उन्हें कुर्बानी दी है, ये मतलब है। उन्होंने सच्चाई नहीं हारी, हक कलमा का, अल्लाह का कलमा कहा, और उसके ऊपर वो उन्होंने कोई वो नहीं, वो किसी से समझौता किया, और वो सलीब चढ़े ही नहीं है, सलीब नहीं चढ़े। जो आप कह रहे हैं वो आसमान पर नहीं गए हैं, वो वहाँ पर बेहोश हुए थे, जो भी हुआ था वहाँ से चले गए, फिर वहाँ से हिजरत कर गए हैं। कोई मरा हुआ दुनिया में अल्लाह मेरे वो अल्लाह ही नहीं है जो अपने कानून तोड़ दे कि बंदा मरा हुआ है 3 दिन बाद वो करके जिंदा कह रहा है उठे ले आओ। वो उस टाइम अल्लाह सोया हुआ था जब मसीह को मारा जा रहा था, बकौल आपके कील ठोके जा रहे थे, उसको उनमें लोहे की जंजीरों में लपेटा जा रहा। बोले अल्लाह वेख रहा थी तमाशा, मेरे पुत्र नू तौबा नौज़ बिल्लाह मार रहे हैं, कोई गल नहीं मरन दो, इसको मरने दो। जब मर गया तो 3 दिन बाद अल्लाह को याद आया, ओ ये तो मेरा वो था तौबा नौज़ बिल्लाह बेटा था, हुण मैनू आसमान से चुकना, चुकाओ जाओ जी, हुण ले आओ चुका के, पहले इन्हू याद दो। फिर ये सारे कहानियां किससे, स्टोरियों में ये बातें हैं, अकल से इसका कोई लेना देना नहीं। सॉरी टू से आपका अकीदा है, लेकिन इसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानियां किससे और स्टोरियां बनाई गई और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो इस्लाम जिंदा होता है मौत के बाद, इंसान दुनियावी जिंदगी इंसान को मरना पड़ता है, ये दुनियावी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, तो इस्लाम जिंदा होता है। जब आप दीन इस्लाम पर चलते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मार कर, लोगों की मदद, लोगों की हेल्प कर अपना जो अच्छा जी, कफारे के ऊपर तो इनको मैंने घर से दलील दे दी है कि कफारा इनके, अच्छा कफारे के ऊपर मैंने इनके घर से दलील दी है कि कफारा ये लोग खुद मानते हैं। ये कह रहे थे कि कोई किसी का कफारा दे नहीं सकता, ये इस्लाम के लिए कफारा देते हैं। मिर्जा साहब का बेटा इनके लिए कफारा देता है। हमारे पास तो सिर्फ एक मसाया का कफारा और कोई कफारा नहीं है। ये खुद भी कफारा देते हैं और मिर्जा साहब का बेटा भी कफारा देता है। अगला सुन ले जी, तरियाकुल कुलूब है रूहानी जिल्द 15 सफ़ा 499, मसाया के बारे में ये बात हो रही है। सो उन्होंने, हजरत मसीह ने सच्चाई के लिए सलीब से प्यार किया और इस तरह उस पर चढ़ गए। ये फरमा रहे थे मसीह यीशु सलीब पे चढ़े नहीं, मसीह यीशु वो थे फलान थे, वो कह रहे थे कि मिन्नू सलीब पे चाड़ दो, मिन्नू सलीब पे चाड़ दो। मिर्जा साहब आपके कह रहे हैं कि वो सच्चाई के लिए सलीब पे चढ़ गए। मिर्जा साहब को कहें जो भी कहना है, मुझे ना कहें कि मैं बेवकूफ हूं या मेरे पास अकल नहीं है, या जितनी बातें आप मुझे करेंगे वो असल में मिर्जा साहब के ऊपर जाएंगी। जैसा कि एक बहादुर सवार खुश अनान घोड़े पर चढ़ता है, हाय 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 हाय, मसीह देखे कैसे खुश होके सलीब पे चढ़ रहे हैं। क्यों चढ़ रहे हैं जी? वो सलीब से प्यार करते हैं, इसलिए सलीब के ऊपर चढ़ रहे हैं। सो ऐसा ही मैं भी मखलूक की भलाई के लिए सलीब से प्यार करता हूं। ले, मिर्जा साहब खुद सलीब से प्यार कर रहे हैं, तो दावा है ऐसे सलीब तोड़ देती, सलीब तोड़ देती। सलीब के साथ कफारे का अकीदा जुड़ा हुआ है, वो आपने ले लिया। सलीब को प्यार कौन कर रहा है? वो आप कर रहे हैं। सलीब के साथ जो फिदिये का अकीदा है कि मसाया ने हमारा फिदिया दिया, हमारा कफारा दिया, फिदिया आप इस्लाम के लिए दे रहे हैं, कफारा आपके लिए मिर्जा साहब के बेटे दे रहे हैं। तो सारे अकीदे तो आपने ले लिए। एक तीजा अकीदा रह गया, तसलीस दा आखोगे तो भी तुहानू वहा दांगा। तसलीस का अकीदा भी आप लोगों ने ले लिया। आपके पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने हम लोगों से ना ली हो, या सलीब से जो चीजें वाबस्ता है वो आपने ना ली हो। सारी चीजें आपने सलीब से वाबस्ता ली हुई हैं, और आप कह रहे हैं हमने कसरे सलीब की है। कितने की थी ये कसरे सलीब? आप मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं सलीब से प्यार करता हूं, तुसी कह रहे हो मैं कसरे सलीब की है जी।
جی جی ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ مسیح نے صلیب کو پیار کیا. اتھے رولا پاندا رہے پڑدا رہے مسیح کہ یا اللہ تو کتھے ہیں, میں نے کلا چھوڑ دیتے. اور یہ پیار سے مراد یہ ہے کہ وہ حق تھا ان کے پاس, انہوں نے رڑیاں نہیں کی, لیکن وہ اللہ سے مدد مانگتے رہے آخری دم تک کہ کدھر ہے میرے رب, تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مدد کو آؤں گا, کہاں ہے تو, میری مدد کر. صلیب سے پیار کرنے والا ایسے کرتا ہے. یعنی آپ کا دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ مسیح نے خودکشی کی ہے, صلیب تھی, خود جا کے پیار کر کے چمیاں کر کے پھندا گلے میں ڈال کے خود لٹک گئے, یعنی خودکشی کر کے. آپ کے مذہب میں کیا خودکشی حلال ہے؟ ہمارے مذہب میں تو خودکشی حرام ہے. تو کسی نے بھی پیار سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین حق نہیں چھوڑا. بے شک انہیں صلیب پر لٹکایا گیا, لیکن انہوں نے حق بات کہنا نہیں چھوڑی. وہ یہ مطلب ہے پیار سے کہ انہوں نے آ کر موت کے خوف سے وہ کلمہ حق کہنا ختم نہیں کیا. یہ آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے. یہ ایمان کی باتیں ہیں. آپ کہانیوں قصوں کے عقیدوں پہ لگے رہو جہاں پر آپ ہو کہ آسمان پر ہے, زندہ آ جائیں گے, آسمان پر گئے ہوئے ہیں اور آسمان سے آ جائیں گے. آج تک کائنات کا نظام رب العزت کا کوئی نہ آسمان پر گیا ہے, نہ آیا ہے, نہ جائے گا. یہ آپ کی کہانیاں کس سے اسٹوریاں بنائی ہو. آپ کے مسیح کو جھٹلائے ہی اسی کی وجہ سے تھا, مین وجہ کہ مخالفین یہود کہتے تھے کہ ہمارے مسیح نے تو آسمان سے نازل ہونا ہے, تم تو ماں کے پیٹ سے آئے ہو. اب وہی کہانی تم نے اس نبی پر دہرا دی ہے کہ اب وہ پھر آسمان سے آ جائے گا. جب جس وجہ سے اسے جھٹلایا گیا تھا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے مسیح نے تو آسمان سے آنا ہے, تو مریم کے پیٹ سے آیا ہے. اور آج یہ اسی مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے. پہلے والے مسیح نے بھی وہ یہود اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو آسمان سے آئے گا. ٹائم ہو گیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی یہود انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح نے آسمان پہ آنا ہے, دلیل دیں اس کی. تناق کے اندر یہ بات کہاں لکھی ہے, کس یہودی لٹریچر کے اندر لکھی ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں مسیح نے آسمان سے آنا ہے؟ باتیں صرف باتیں, پڑھا کوئی ہے کوئی نہیں یہودیوں کو انہوں نے. او بھائی کون سا یہودی کہتا ہے یہ کسر سلیب سنتے جائیں جی. یہ ہے تحفہ کیسریہ اور صفحہ نمبر ہے 283. ان سے باتیں بھی کر سکتا ہوں اور ان کی نسبت سے گواہی بھی دے سکتا ہوں, کیونکہ میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت کرتی ہے. اور اس وقت ہم یہ عاجزانہ التماس کسی مذہبی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک کامل انسان کی, اچھا یہ بھی تحفہ کیسری ہے, انسان کی حفاظ عزت کے لیے پیش کرتے ہیں. اور یسوع مسیح کی طرف سے رسول ہو کر خود کو ہو کر جس طرح کشفی عالم میں اس کی زبان سے سنا حضور کیسری ہند میں پہنچا دیتے ہیں. مرزا صاحب آئے سلیب توڑنے, مرزا صاحب یسوع مسیح کے ایلچی بنتے پھر رہے ہیں, یسوع مسیح کے رسول بنتے پھر رہے ہیں. اسلام کے اندر تو رسول صرف اور صرف اللہ کے ہوتے ہیں. یہ مرزا صاحب جو ہیں وہ رسول بنتے پھر رہے ہیں کس کے جی؟ مسیح یسوع کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہ کوئی نہیں گیا جی, آسمان پہ کوئی نہیں گیا. بھائی یہ قانون قدرت نہیں ہے, وہ قانون قدرت بھی دے دیں گے مجھے کہ کہاں ہے قانون قدرت. وہ اے جی مسیح یسوع سلیب سے پیار کرتے تھے, انہوں نے دعویٰ حق نہیں چھوڑا, تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق دعویٰ حق انہوں نے نہیں چھوڑا. سلیب سے پیار کرتے تھے تو اسی لیے سلیب کے اوپر چڑھیں گے, مرزا صاحب نے کہا ہے. اے جی مسیح یسوع سلیب پہ چڑھے پھر وہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ان کے 3 دن بعد یاد آیا, تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت نہیں تھا یاد آیا آپ کے کہ جب سلیب کے اوپر چڑھا رہے تھے ان کو؟ بقول آپ کے تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی سلیب پہ چڑھانے کی, کیونکہ تو آپ تو کفارے کو مانتے نہیں ہیں. ان کو تو سلیب پہ چڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو تو ویسے لے جانا چاہیے تھا. جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ آسمان پہ ویسے اٹھا لیا بغیر سلیب دیے, ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکا. اللہ کو اس وقت نہیں یاد آیا تھا, اللہ کو چاہیے تھا کوئی ٹچ بھی نہ کر سکتا نا بندہ, ویسے ہی ان کو بھیج دیتے کشمیر میں. ٹائم ہو گیا جی ملک صاحب, آپ ایک باری میں 18 چیزوں کو چھیڑ دیتے ہو, میں کہاں سے جواب دوں؟ اب آپ نے جو بھی بات کرنی ہے ایک کرنی ہے ایک باری میں, اس کا میں جواب دوں. 18 چیزیں چھیڑ دیتے ہیں, کہاں سے میں جواب دوں؟ 2 منٹ میں بات بھی پوری کرنی ہے. وہ بات یہ ہے پیارے بھائی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو اللہ نے پہلے کیوں نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. نبی رسولوں کے ساتھ یہ نظام نہیں ہے کہ اللہ انہیں بچا لیتا ہے, یہ کہہ دیتا ہے, نظام قانون کے تحت بچاتا ہے. وہ جادوگر نہیں ہے. آپ کا رب جادوگر ہوگا, میرا رب جادوگر نہیں ہے.
میرا رب ہر چیز کا ایک قانون بنایا، اس قانون کے تحت وہ کرتا ہے۔ اگر نبی رسولوں کی مدد بھی کرنی ہے یا کسی انسان کی مدد کرنی ہے تو وہ قانون کے ساتھ کرتا ہے، وہ چھو منتر نہیں کرتا ہے، چھو منتر اے جی جیب میں اس کے روپے پیسے آ گئے۔ یہ آپ کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کہانیوں اور قصوں والے خدا کو مانتے ہو، اور اسی طرف اسٹوریوں میں آپ نے اپنا مسیحت بنائی ہوئی ہے۔ اس کا عقلی دلیل سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بالکل ان کا نام نشان بھی دلیل کے ساتھ نہیں ہے۔ کہانیاں قصے اسٹوری میں آپ میرے اوپر وہ عقیدے تھوپ رہے ہیں جو میرے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ کسی احمدی کا یہ عقیدہ، لیکن آپ نے کیونکہ اپنے عقیدے کو سچا کرنا ہے میرے پر الزام لگانا ہے، نہیں نہیں تسی مندے، نہیں تسی مندے ہو۔ ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کہہ دے کہ کسی احمدی کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے جو چور کی سزا میں، ایک احمدی کو پوچھ لو۔ لیکن آپ اپنے عقیدوں کے نہیں نہیں تسی نہیں مندے، نہیں نہیں اسی جو مندے تسی بھی اسی منانا ہے تاکہ ساڑھے کول اعتراض نہ رہے، آپ کے پاس اعتراض نہ رہے۔ کوئی بات نہیں ہے پیارے بھائی، ہمارے اوپر زبردستی منوائی ہو، آپ کی مرضی ہے۔ دین اسلام زندہ ہوتا ہے موت کے بعد، آپ کو وہ بھی بتا دی، یہ وہ موت ہے جو عقلی نظام کے ساتھ آتی ہے، جو اپنے آپ کو خواہشات کو مار کر آپ دین پر چلتے ہو۔ تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے جی جو سو کو ٹائم نہ لایا جی، رک جاؤ حوالہ کر لیں، دو حوالہ پڑھنا ہے، رک جاؤ ٹھیک۔ عامر بھائی انہیں تو تسی کوئی گل کرنی ہے تو کر لو۔ نہیں میں سن رہا ہاں بڑی توجہ دے نال، اگرچہ پوائنٹس 2-3 نوٹ کرنے والے نے، لیکن میں نا نوٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ میں لیٹ ہویا تو گھر جا رہا، بس پہنچن لگا ہاں تے دلچسپ گفتگو ہے تے جڑے سنن والے نے نا بندے اگر وہ خود توجہ فرمان نا تو پھر کسی دے کمنٹ دی لوڑ ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا ٹائم شروع کر دو جی۔ ایویں جی نور القرآن ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ نمبر 410 سے مرزا صاحب کہتے ہیں یسوع کی نسبت ہم کہتے ہیں اور ان کے چند پریشان برق آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو خدائی کا دعویٰ کرتے کرتے مصلوب ہو گیا اور ساری رات رو رو کر دعائیں کی کہ کسی طرح بچ جاؤں مگر بچ نہ سکا۔ لے مسایہ صلیب کے اوپر فوت ہوئے، وہ بچ کوئی نہیں سکے، دعا کی مسایہ نے لیکن وہ بچ نہیں سکے، ہمارا کفارہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی احمدی کا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کفارہ ہو گیا۔ بھائی آپ کے بانی کا یہ دعویٰ ہے، آپ کو میں کیا سمجھتا ہوں، یا دوسرے تیسرے احمدی کو میں کیا سمجھتا ہوں، آپ کے بانی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سب کے گناہوں کا کفارہ دے کے گیا ہوا ہے۔ یہ میرا کلے کا دعویٰ ہے؟ یا تو آپ کہیں نا کہ میں آپ کے اوپر عقلی دلیل دے رہا ہوں، بھائی میں آپ کو نقلی دلیل دے رہا ہوں، آپ کے گھر سے دلیل دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم مانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ آپ نہ مانے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا اور اس کی موت ان سچے مومنوں کے، سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، سب مومنوں کے، کسی ایک نو بھی نہیں مرزا صاحب نے چھڈیا، سارے مومنوں کے گناہ کا کفارہ ہے، اور یہ پاک آنے والا اور پاک جانے والا ان سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے آپ کی موت کے بعد، جب طلعت ملک صاحب مرن گے نا تے اے اگر اسلام واسطے مرن گے، اس لو آن گے تے پھر اسلام زندہ ہوئے گا۔ حالے تک اسلام کو نہیں جے زندہ، بقول مرزا صاحب دے اینا دا طلعت ملک صاحب دا مرنا ضروری ہے۔ طلعت ملک صاحب اج ہی مر جاؤ تاکہ اسلام زندہ ہو جائے تے تہاڈے گناہاں دا کفارہ ہو چکا ہے۔ تسی جو مرضی کردے رہو، تسی ہن مینوں دلیل دینی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے، ہاں یار کو ٹائم کو 20 سیکنڈ زیادہ دے دینا، انہوں نے کہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی یہ قانون قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ بچا لے جی اپنے نبیوں کو۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی یہ قانون قدرت ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے اوپر ظلم و ستم کرواندہ ہے، اور یہ بھی ان کا مان، لیکن ان کو مرنے نہیں دیتا۔ اچھا نہیں مرنے دیتا، پکی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ دلیل دے دی جائے کہ بہت سارے نبیوں کو اسرائیل نے قتل بھی کیا ہے، پھر کی کرو گے اتھے؟ اسرائیلیوں نے تو بہت سارے نبیوں کو قتل بھی کیا ہوا ہے، یہ تو بات آپ خود بھی مانتے ہیں۔ آئے جی خالی سب و شتم ہی کروانا تھا یا ان کو زد و کوب کروانا تھا؟ زد و کوب تو نہ کرواؤ ان کو۔
وہ تو خود صدق کو بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سلیب سے پیار کرتا ہوں. مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں سلیب سے پیار کرتا ہوں. جو مرزا صاحب ان کے ایلچی ہیں, جو ان کے رسول ہیں, وہ کہتے ہیں میں سلیب نال پیار کرنا. مسیح بھی کہتے ہیں میں سلیب نال پیار کرنا, تے انہاں دے منن والے دا دعویٰ ہے کہ ہم جی سلیب کو توڑنے آئے. بلے وہی بلے جی, دے دیں ان کو بھی 30 سیکنڈ زیادہ دیجیے گا. جی ملک صاحب آپ کے پاس بھی 2 منٹ اور 40 سیکنڈ. انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ مرزا صاحب نے فرمایا میں مسیح کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ رسول نہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے, عقیدے اٹھا کے آ گیا, جڑا سنیا اتوں 2 سے لی, 2 25 عامر صاحب سے لی, 3 اتوں لی, او آج ایم جی سے بات کریں. رسول کا میننگ ہی آپ کو نہیں پتا. ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن کی بات یہ ہے کہ کسی کا پیغام دینے والے کو اس کا رسول ہی کہا جاتا ہے. ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ ہمارے گناہ ہیں. کسی سے پوچھ کے آئیے گا نیکسٹ ٹائم جب بات کرنے آئے تو رسول کسے کہتے ہیں, پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا رسول کون ہوتا ہے. تو میں جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ میں مسیح کا رسول ہوں, بالکل ٹھیک ہے. سارے نبیوں کے وہ جتنے نبی رسول آئے سب کے وہ رسول تھے. ان کا پیغام جو ان کے پاس تھا وہی انہوں نے آگے دیا لوگوں کو. اس میں کون سی بات ہے؟ آپ صرف عقیدی مسلمان, عقیدی مسیح ہو, آپ کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک. پھر آپ کبھی کہتے ہو ہم نے آپ کو کلیئر کر دیا, کسی ایک احمدی کا تو عقیدہ ہونا چاہیے نا. اگر مرزا صاحب کی یہی بات ہے, لبے لباب یہی ہے جو آپ بتا رہے ہو, تو ہم ان کے فالوور ہیں. ہمارا وہ عقیدہ کیوں نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے بیٹے جو ہے وہ ہمارا گناہ, ہمارے جو اولین احمدی تھے ان کا کفارہ ادا کر کے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کسی کے ایک منہ سے تو ہوگا نا. آپ کی تو ہم دلیلیں دے رہے ہیں, ہر بچے اور بڑے کے منہ میں یہ دلیلیں ہیں کہ ہمارا یسوع ہمارا کفارے دے گیا, ہمارے گناہوں کی سزا وہ بتک گیا. ہم تو آپ کو آپ کے کتنے بتا رہے ہیں, آپ مان رہے ہو ہاں 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 ایسا ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہوا کہ نہیں ایسی پھنس جانے ہیں تو ہم نال ملانا ہے, ایسا نہیں. تو کوئی یار کوئی علمی بات کریں. عقیدہ وہی مانا جاتا ہے جو بندہ اون کرتا ہے, مانتا ہے, یہ بات ہے. لیکن آپ بھی مسلمان سرکاریوں کے ساتھ رہ کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو بات بتائیں گے ہمارے عقیدے وہ مانے جائیں گے, جو ہم بتائیں گے وہ نہیں مانے جائیں گے. تو پیارے بھائی کوئی خدا کا خوف کرو. جماعت احمدیہ نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ خود بتائیں, بلکہ ہمارے مخالفین بتائیں. آپ بتائیں, مان گیا میں سو خدا کی قسم مان گیا ہوں. مرزا صاحب نے کسر صلیب کر دی. یہ عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا تھا آسمان پر, وہ انہوں نے آ کے رد کیا. ان کی وفات ثابت کی قرآن کی دلیلوں سے, عقلی دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ وہ فوت ہو گئے. کوئی نبی رسول آسمان پر نہیں جا سکتا. جس کے عقیدے ہیں قیامت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی, کوئی نبی رسول نہ آسمان پر گیا نہ کوئی آئے گا. عقیدے بنائی رکھو, عقیدے بنانے میں ہم منت بنائی رکھو. جی سر, مکتوبات احمد ہے, جلد 5 حصہ 5 ہے, صفحہ نمبر 38 ہے. ایک گشتی مکتوب, مرزا صاحب کا گشتی مکتوب ہے ایک. یہ اس میں لکھتا ہے, یہ ایک مکتوب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بظاہر جو حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح اول کے نام بشیر اول کی وفات پر لکھا تھا, مگر اس مکتوب کے متعدد نقول میاں شمس الدین ساکن کا دیان جو حضرت اقدس کے اول استاد میاں فضل الہی کے بیٹے تھے, ابتدا اور عموماً حضرت اقدس کے مستودات میں خوشگوار صاف کیا کرتے تھے, نے کی تھی. اور حضرت اقدس نے صاحب ایک منٹ, جیسا صاحب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ اپنے ریفرنس بعد میں پیش کریں. ڈیبیٹ میں نہیں کہتے کہ اسکرین بڑی کرتے ہیں چھوٹی کرتے ہیں. جی سر, جی جائے صاحب. اچھا, میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے مکتوبات میں سے چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ وہ حقانی, یہ حقانی تحریر ہے جی, حقانی تحریر کے مضمون کا خلاصہ تھا. حقانی حقانی تحریر کے مضمون کا خلاصہ تھا. میں نے اسے اس جلد کے آخر میں اس کا ذکر کیا تھا, لیکن چونکہ یہ مکتوب متعدد احباب کو بھیجا گیا تھا, سارے انکلاتا ہے مرزا صاحب نے, سارے جننے بھی مرزا صاحب دے احباب نے نا انہوں سارے اکلا دیتا گیا جی, بھیجا گیا تھا. اس لیے میں نے اس میں متفرق مکتوبات کے سلسلے میں اسے شائع کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلے کے ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے. کان کھول کے سنو, تو ریکارڈ محفوظ رہے گا. اے گل
اس مکتوب میں حضرت نے بعض احباب کے اخلاص خاص کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا اور اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے جس کو ان کے مرنے پر یہ اللہ غم ہوا۔ یہاں کے بعض نے کہا کہ اگر ہماری ساری اولاد مر جاتی اور بشیر جیتا رہتا تو ہمیں کچھ رنج نہ تھا۔ انہوں نے ابھی تک کوئی حوالہ ایک نہیں دیا۔ یہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی بندہ نہیں مانتا، بندہ نہیں، آپ کی پوری جماعت مان کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کی پوری جماعت کا مطلب ہے مرزا صاحب مان کے بیٹھے ہوئے، آپ نے حوالہ دینا تھا، یہودی مانتے مسیح نے آسمان سے آنا ہے، حوالہ کتنے؟ کوئی نہیں حوالہ، نیل بٹا نیل۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی آسمان پہ کوئی نہیں گیا، قانون قدرت نہیں ہے۔ قانون قدرت کدھر ہے ان کے پاس لکھے ہوئے؟ حوالہ کوئی اس کا حوالہ نہیں ہے۔ اے جی حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے نہیں ہے، مرزا صاحب خود یہ مانتے رہے آسمان پہ سے وہ واپس آئیں گے 52 سال تک، اس کا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ حوالہ مانگے، میں ان کو حوالہ دیتا ہوں۔ جی بات یہ ہے کہ ابراہیم خدا کو ڈھونڈتا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی چاند کو سمجھ بیٹھے تھے خدا، کبھی سورج کو، کبھی کس کو کبھی کس کو، تو یہ آپ کو ابھی علم نہیں ہے، میں آپ سے کیا بات کروں۔ نبی رسولوں بھی جب اللہ کا اعلان وہی آتا ہے تو وہ اپنے عقیدے درست کرتے ہیں، وہ پہلے سے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کتوں تسی آ گئے ہو، نہ آپ کو الف پتہ ہے نہ بے پتہ ہے، عقیدے پتہ ہے، لا اللہ بھائی اللہ۔ مرزا صاحب پہلے یہ مانتے، بالکل مانتے تھے۔ ہر نبی رسول کا عقیدہ اللہ کے حکم کے ساتھ اسی وقت ٹچ ہوا جب اعلان اور وہی آیا اس کے اوپر۔ وہ صادق ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، امانت، کوئی شک نہیں، لیکن علم والے اسی وقت بنتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے اور اعلان اور وہی کرتا ہے۔ ابھی آپ کو نہیں پتا، ہر بات میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مخالفین کو پتہ نہیں الف بے کا بھی، ان کو اپنے عقیدوں کا نہیں پتا، ہم ان سے کیا بات کریں؟ انہیں پہلے سمجھانا پڑتا ہے زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ بتا بتا کے ہم تھک گئے۔ لیکن وہ جو ان کی عقل میں بیٹھا ہوا ہے کہ نبیوں نے زندہ کر دیے، خدا کہتا ہے کہ میں موت دیتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں نبی بھی نال دیتا ہے، یہ خدا کے ساتھ شریک ہو گیا ہے، یا خدا کے کاموں میں نبی بھی شریک ہو گیا ہے۔ جلے مرضی ہے نبی موت دینا پڑے گا، جلے مرضی اللہ دے گا۔ وہ یہ جہالت کے عقیدے ہیں، یہ سراسر کہانیاں، قصے، اسٹوری ہیں۔ زندگی اور موت یہ وہ موت نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہو، یہ وہ زندگی نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہو۔ موت وہ ہوتی ہے جو انسان، جیسے کہتے ہیں نا، موت جیسے اپنے نفس کو مار دیتا ہے، دنیاوی خواہشات کو مارتا ہے، یہ اس کے لیے موت ہے کہ یہ ساری رنگ رلیاں چھوڑ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، دنیاوی زندگی کو وہ مار دیتا ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں اس نے مرنا ہے تو ہو دیں، پھر جو زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم اس رسول کے پاس جاؤ، وہ تمہیں زندگی دے، حیات دے، یعنی مرے ہوئے لوگ رسول کے پاس جاتے تھے ان سے حیات لینے۔ ابھی آپ کو قرآن یا اللہ کے کلام کو سمجھنے کا اسلوب نہیں پتا۔ ٹائم ہو گیا ایک منٹ رکیو ذرا، ملک صاحب کی بات میں بول پڑے ہیں، وہ دوبارہ ٹائم، ایک منٹ ٹائم۔ او ہیلو، تھوڑا نہیں کام ہیلو ملک صاحب، ملک صاحب، عامر صاحب آپ پلیز لینگویج میں بات کریں، سارے میرے مہمان ہیں، آپ بھی اور سارے پلیز۔ نہیں میں کیڑی لینگویج استعمال کر دیتی ہے، نہیں کسی بندے بولنا ہی نہیں چاہیا، تسی پہ بول دے تو کوئی بندہ اور پہ بولتا ہی نہیں ہے۔ میں نہیں بولے گا تو کسی نے بولا، جی بولے بولے، ہاں بولیں کیا بولا۔ مناظرے دا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوندا ہے تے ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوندا ہے۔ اینڈنگ پوائنٹ جڑا نا وہ گالاں تے نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے جس طرح سٹارٹ کیتا، سن لو جس طرح سٹارٹ کیتا ہے نا ایسے امن نال انہوں ختم کرنے پہلا طے کر لو بھی اینڈنگ پوائنٹ کی۔ میرا خیال ہے کہ 2 ٹرنا تسی اور لے لو یا 3 لے لو، او دے بعد تسی اس مناظرے نو ختم کرو، کیونکہ ستیہ ناس ہو گئی ہے تے او دے بعد ہن ساڈے ستیہ ناس شروع ہو گئی ہے تے ٹھیک ہو گیا میرے پاس ہے میں میری اچھا انہوں نے کیا ہے کہ جی مرزا صاحب جو تھے نا وہ ان کے عقیدے جو تھے ان کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ اچھا جس کتاب کے اندر مرزا صاحب برائن احمدیہ حصہ اول کے اندر مرزا صاحب یہ لکھتے رہے نا کہ حضرت عیسیٰ زندہ اور قرآن کی آیتیں دیتے رہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ کتاب کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ تذکرہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، بقیہ ترجمہ ہے مرزا صاحب نے کیا۔ میں نے عرض کیا، اب یہ مرزا صاحب عرض کس سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ سے۔ حضور یہ میری تصنیف ہے۔ تصنیف کون سی؟ جس کے اندر مرزا صاحب بیان کرتے رہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ آسمان پہ زندہ ہے اور آسمان سے نازل ہوں گے، یہ وہ تصنیف ہے۔ آپ نے پوچھا، رسول اللہ نے پوچھا اس کتاب کا کیا نام ہے؟ میں نے حیران ہو کر
کتاب کو دوبارہ دیکھا تو اس سے کتاب کے مشابہ پایا جو میرے کتاب خانہ میں تھی جس کا نام قطبی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام قطبی ہے. فرمایا اپنی یہ کتاب مجھے دکھا. جب حضور نے اسے لیا حضور کا مبارک ہاتھ لگنے سے وہ ایک لطیف پھل بن گیا. ہائے ہائے ہائے، جو دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ تھا. جب حضور نے اسے چیرا جیسے پھلوں کو چیرتے ہیں تو اس سے بہتے پانی کی طرح مصفن شہد نکلا اور میں نے شہد کی تراوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائنے ہاتھ پر انگلیوں کے کونیوں تک دیکھی اور شہد حضور کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مجھے اس لیے وہ دکھا رہے تھے تاکہ مجھے تعجب میں ڈالیں. پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے پاس ایک مردہ پڑا ہے جس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے ذریعے مقدر کیا ہے اور مقدر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندگی عطا کریں. میں اسی خیال میں تھا کہ دیکھا اچانک ایک مردہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا. مردہ بھی زندہ ہو گیا جے تھے. او کتاب ہے جدے وچ مسایا دی آمد ثانی دا مرزا صاحب اقرار کرتے رہے نے مسیح اسمان تے زندہ نے. رسول اللہ نے اس کتاب نو میٹھا میوہ کیا ہے, اس کو شہد کی طرح اس کو رسول اللہ نے بھی کھایا ہے اور مرزا صاحب کو بھی کونیاں تو کھلاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ کہہ نہیں سکتے اس کو. اچھا یہ اس کے بعد ان کی ٹرن میری اور پھر ختم کریں. ٹھیک ہے جی. ابھی جو انہوں نے بات کی پیارے بھائی نے کہ مردہ زندہ ہو گئے, میں تو اب روز مردہ زندہ کرتا ہوں, میرا ابا خواب میں آ جاتا ہے. ان کی عقل دیکھو کہ کوئی چیز دیکھنا کشف میں یا خواب میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ زندہ ہو گئے. یہ معنی لے کے یہ ہمیں غلط ثابت کر رہے ہیں. ان کی عقلی حالت دیکھو لوگوں کہ اگر مرزا صاحب نے کوئی خواب میں چیز دیکھی ہے, ایک کشف میں دیکھی ہے, یہ کہتے ہیں وہاں مردہ پڑا ہوا تھا زندہ ہو گیا اس لیے مردہ زندہ کر دیا مرزا صاحب. مرزا صاحب مردہ زندہ کرتے تو میں ان پر ایمان ہی چھوڑ دیتا. ہم لائی لگ تھوڑی ہیں آپ کی طرح کہ لائی لگ یعنی عقیدی مسلمان ہے جیسے آپ کی طرح. آپ عقیدی مسیح ہو, وہ کر دیا تو یوں کر دیا تو یہاں کر دیا تو کہانیاں کس سے اسٹوریاں بنائی دیکھو. اور سبحان اللہ مردہ زندہ کرتے. جس دن کسی انسان نے مردہ زندہ کر دیے میں رب کو چھوڑ کے اس کو خدا بناؤں گا. یہ صرف میرے اللہ کا کام ہے حیات اور موت دینا. آپ اپنی عقل استعمال تو کرو. اگر خواب میں یا کشف میں کسی نے یہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب مردہ دیکھیں ہمارے ساتھ ملاتے ہر بات اور ہمارے اوپر وہ عقیدے ڈالتے جو ہمارے ہیں نہیں. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب نے مردہ زندہ کیا ہے؟ ابھی یہ وہ عقیدہ وہاں پر ملا رہے ہیں کہ جو ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے. اس طرح گوئے ٹایا ویر نہیں مکدے میرے بھائی. دلیلیں لے کے آؤ جو ہم مان رہے ہیں عمل کر رہے ہیں وہ دلیلیں لے کر آؤ. کہانیاں کس سے اسٹوریوں میں کیا لکھا ہمیں تو پتہ ہے یہ تمثیلی کلامات ہیں. اللہ اور اللہ کا نبی تمثیلی کلامات کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے قرآن کو یا اللہ کے کلامات کو سمجھنے کا اسلوب پتہ ہے. قرآن پہلے نبی کے پاس بھی قرآن تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قیامت تک نبی آئے گا اس کے بعد قرآن ہی ہوگا. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں آئی. یہ آپ نے نبی رسولوں کے نام لے کر حدیث کی کتب ان کے ساتھ بھی چیزیں ایڈ کر کے اور اللہ کا نام دے دیا کہ یہ اللہ کی کتاب. اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے میں نے عیسیٰ کو انجیل دی اور توریت کا علم دیا, وہ پیغام ہے. وہ انجیل بھی پیغام ہے, توریت بھی پیغام ہے. ابھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں ایک منٹ پیارے بھائی میں بھی 20 سیکنڈ ہوتے دے دے کوئی نہیں. میں بھی انسان ہوں. جزاک اللہ آپ کا دل بہت بڑا ہے دے دیا مجھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ توریت یا انجیل یہ پیغام کا نام ہے, کتابوں کا نام نہیں ہے. جو بھی نبی رسول کو اللہ پیغام دیتا ہے اس کو کتاب کہتا ہے, جو بھی کہتا ہے آیت کہتا ہے اور بہت سارے نام دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کتاب شروع سے قرآن تھا, قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہانیاں قصے اسٹوریاں بیچ میں ایڈ کر کے ایسی کتاب ہے آپ پڑھو گے تو حیران ہو جاؤ گے. آپ صرف ان کتابوں کا مطالعہ کرو, میرے کہنے کو چھوڑو. آپ مطالعہ کر کے یہ کہہ دو یہ کتاب اللہ کی ہے میری توڑ لا دینا, اور قرآن پڑھ کر اس بات کا انکار کر دو کہ یہ اللہ کے نہیں ہے تب بھی میری توڑ لا دینا. جزاک اللہ. اچھا 3 منٹ دیے مجھے بھی 3 منٹ. جی آخری ٹرن سے ملک صاحب.
ओके हाँ 3 मिनट फिर उसके बाद खत्म। अच्छा, इन्होंने कहा है कि एक हवाला दे दे, मिर्जा साहब ने मुर्दा जिंदा किया है, मैं मिर्जा साहब को छोड़ दूंगा। लो जी फिर छड्डो आज मिर्जा साहब नो। ये है हयाते अहमद जिल्द अव्वल हिस्सा 2। एक मुर्दा जिंदा कर दिया, आय हाय हाय, एक मुर्दा जिंदा कर दिया। जहां खाकसर एडिटर सीरत मसीह मौद अल हकम का मकान था, इसके पछवाड़े बहुत बड़ा गड़ा था। एक जोला है, मसमी गुलाब का लड़का इसमें डूब गया। लाश पानी पर तैर पड़ी। लाश पानी पर जब तक तैरती है इसका मतलब है कि बंदा मर गया है। लाश पानी पर तैर पड़ी, आखिर इसे निकाला गया, ये समझ लिया गया कि वो मर गया। और सच तो ये है कि उस वक्त मुर्दा ही था। इस वाक़े को देखने वाले इस वक्त तक जिंदा मौजूद हैं। हजरत मिर्जा साहब को खबर हुई, मिर्जा साहब उन्होंने कहता है आजो, ये भी मौका वारदात पर पहुंचे। मिर्जा साहब होन एन बिल्कुल यकदम उथे मौका वारदात पे पहुंच गए ने। आपने इस मुर्दे बच्चे को देखकर फरमाया कि मक्खी जो छाछ में डूब कर मर जाती है, इस पर राख डाले तो वो जिंदा हो जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये भी मगरूक है, मुमकिन है जिंदा हो सके, तबई उसूल पर इलाज करना चाहिए। चुनाचा आपने इसका सर तालू से पर से मुंडवाया और इस पर सिंगी लगवाई। इसकी कशिश से ये असर पैदा हुआ कि बच्चे को आनी होश आ गया, वो उठ गया, गोया मुर्दा जिंदा हो गया। मगर ज़ौफ और नकाहत कुछ ऐसी थी कि इसके मुंह से कोई बात नहीं निकली, वो बोल नहीं सका। आपने इस हालत को देखकर फरमाया कि ये जिंदा नहीं रह सकता। चुनाचा चंद ही मिनट बाद दोबारा फौत हो गया, अंदर दोबारा फौत हो गया वो। ले मिर्जा साहब ने ये फिल हकीकत इसकी ताबीर मुर्दा जिंदा करने से मौजूदा होती है, मगर आपने सिर्फ एक तबई अमल किया। मिर्जा साहब ने मुर्दा जिंदा किया, साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला हवाला सुनते जाए, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मिर्जा साहब ने मुर्दा जिंदा किया। आलो अगला हवाला भी 1 मिनट मैं जनाब 5 मिनट हो गया, ईमान वाली घड़ी। नहीं मलिक साहब ये 3 मिनट आपके थे और मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया लैब को। ये देख रहे मैं डूबा नहीं है और 3 मिनट आपके थे। अच्छा हकीकतुल वही है। ये निशान 104 है। एक दफा मेरा एक छोटा लड़का मुबारक अहमद बीमार हो गया, गशी पर गशी पड़ती थी और इसके करीब मकान में दुआ में मशगूल था और कई औरतें उसके पास बैठी थी कि एक औरत ने पुकार कर कहा कि बस करो क्योंकि लड़का फौत हो गया है। तब मैं उसके पास आया और कहने लगा, इसके बदन पर हाथ रख के खुदा ताला की तरफ तवज्जो की तो 2-3 मिनट के बाद लड़के को सांस आना शुरू हो गई और नब्ज भी महसूस हुई और लड़का जिंदा हो गया। और तब मुझे ख्याल आया ईसा अलैहिस्सलाम का हयाती मौती भी इसी किस्म का था। फिर नादानों ने इस पर आशिया चढ़ा दिए। ले मिर्जा साहब ने बिल्कुल उसी तरीके से मुर्दा जिंदा कर दिया जिस तरीके से मसाया के ऊपर आप इतराज कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने वो जो पछवाड़े के अंदर था ना, सीरत मसीह मौद अल हकम, उसके पछवाड़े के अंदर जो मकान बना हुआ था मसमी गुलाब का, वहां पे मिर्जा साहब ने मुर्दा जिंदा किया है। निशान नंबर 104 के अंदर मुर्दा जिंदा किया है मिर्जा साहब ने। 2 जिंदा हो गए ने मुर्दे। मिर्जा साहब ਨੂੰ तीसरा हुन गल तुसी करनी है, तुसा मिर्जा साहब ਨੂੰ हुन छड्डना है ते हुन मेरे ख्याल दे नाल आमिर भाई आखिरी वाइंड अप करो ते इजाजत दियो। आमिर साहब वाइंड अप करो। ऐसा टाइम तो खत्म हो गया दोनों भाई। आमिर साहब सुने, आमिर साहब प्लीज मैं 1 मिनट इनकी सवाल का जवाब दूं कि एक सवाल नया इतराज है। अच्छा मौलाना साहब अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो फिर उनको भी 1 मिनट देना पड़ेगा। 1 मिनट नहीं फिर 1 मिनट दोनों का होगा। और गल सुनो यार, पिछले टॉपिक पर अगर इन्होंने बात की होती तो मैं नहीं बोलता। इन्होंने एक नया इशू उठाया है, उस पर जवाब देना लाजम है। या फिर इनको टाइम दे दे, फिर ये एक नया इशू उठाएंगे, उसका जवाब मेरा बनता है। ये ना करेंगे उसे इतराज उठा के सवाल उठा के निकल जाए। मिर्जा साहब ने किसी मुर्दा को जिंदा नहीं किया। जो लोग जिन्हें मुर्दा समझ बैठे थे वो मरे हुए नहीं थे। वो कह रहे वो उसको होश आ गई, वो मरे हुए को होश आती है। लेकिन आप जबरदस्ती अपने अकीदे हम पर थोपने के लिए हमें साथ मिलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हर बात में जू मायने लेकर वहां पर लिखा हुआ है कि फिर उसे होश आ गई, ये कहते नहीं जिंदा हो गया। जिंदा वो ये होता है कि जब लोग उसे मुर्दा समझ बैठे। गलत बयानी ना करें, ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। लिखना है आमिर साहब अच्छा उन्हें बात मुकम्मल करने दे, फिर आप ले लें टाइम, ऐसा ना करें। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों हो गया? जब दोबारा टाइम लगाए जी, मेरा दोबारा टाइम लगा, शुरू से करें, शुरू से करें, बिल्कुल 0000
00 ہاں ہوں ٹھیک ہے. جب کوئی بولے گا تو مرزا صاحب نے, میں ان پر حیران ہوں, آپ کا تو دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ, ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں اسی نہیں سواد میں اپنے نال ملانا ہے, بے ہوشی بھی کہہ دے رہا ہوں مرے. وہ لوگ کہتے رہے مر گیا, مرزا صاحب نے نہیں کہا وہ مرا ہوا ہے, فوت ہوا, میں نے دوبارہ زندگی دے دی. رب کعبہ کی قسم مرزا صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں مردوں کو یہ جسمانی روحانی زندگی تو وہ دیتے تھے, لیکن یہ جسمانی زندگی اور موت میں دیتے. اگر وہ کہتے تو ادھر کھڑا ہوا میں انکار کرتا, لیکن آپ زبردستی ملانا چاہ رہے. آپ کا عقیدہ آپ بیان کرتے ہو, کسی احمدی کے منہ سے ایک عقیدہ بتا دو جو تم نے ہمارے اوپر تھوپے ہیں, ایک عقیدہ بتا دو کوئی احمدی بولے. زبردستی کہہ رہے اسی چور ہے تسی بھی سسی سونا اپنے نال ملانا ہے, آپ نے بھی چوری کی ہوئی, آپ نے بھی کی ہوئی, آپ نے بھی. زبردستی تو نہیں بڑھ نا کسی ایک احمدی کا عقیدہ. غلط غلط ہر جگہ غلط بیانی, الفاظوں کے ہیر پھیر کر کے ہمیں اپنے ساتھ ملانے کی ناکام کوشش کرتے. لوگ عقل کے اندھے نہیں, آنکھوں کے اندھے ہو سکتے ہیں, عقل کے اندھے نہیں ہیں. مرزا صاحب نے کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا. ہاں جو سے لوگ مردہ سمجھ بیٹھتے ہیں, ایک آخری چھوٹی سی بات, عام بات ہے کہ ہسپتال والے کئی شخصوں کو مردہ قرار دے دیتے ہیں کہ یہ فوت ہو گئے, ان کی میت بنا کے گھر لے آتے, قبر میں دفناتے ہیں تو وہ کیا نام ہے پھر زندہ ہو جاتے ہیں. کیا وہ مرے ہوئے زندہ ہوتے ہیں؟ وہ فوت ہی نہیں ہوئے ہوتے, لوگ انہیں مردہ سمجھ لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے جو آپ ماشاءاللہ بیوقوفی سے ہمیں ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ نے پچھلی ٹاپک پر اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کرے, نئی کوئی بات اٹھائیں گے تو پھر میں بات کروں گا, یہ بتا دوں. جی آپ فکر نہ کریں, فکر نہ کرو. کتنا ٹائم دو گے جی اپنا بلال بھائی؟ مینوں 2 منٹ دیں گے جی آپ کو, 2 منٹ. اچھا ویسے چلو 2 منٹ یا 2 منٹ مر صاحب کر لیتے ہیں, ایک 52 ہے تو 2 ہی منٹ کر لیتے ہیں. 2 منٹ دو, ویسے 2.5-3 منٹ چاہیے سن. چلو بہت شکریہ. نہیں اگر آپ سن لیں 1 سیکنڈ. ہلو, اگر آپ نئے ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ملک صاحب اگر اجازت دیتے ہیں تو آپ کو 2.5 منٹ دے دیں. نہیں نیا نہیں, یہ جو لگا ہوا والا ٹھیک. اچھا جی, میرے پاس نا, ہاں میرے پاس یہ تقریباً کا کوئی 1 گھنٹے کے قریب کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے. یہ شروع سے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے قانون قدرت ہے, جو بندہ مر جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے عقیدے بنا لیے کہ حضرت مسیح زندہ ہو گیا, آسمان پہ چلے گئے, یہ آپ کی کہانی ہے. مرزا صاحب نے بھی کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. نشان نمبر 104 میں پتہ ہے واقعہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو مرزا صاحب کا بیٹا نا, اس کو غشی پڑی, یہ غشی کے اوپر غشی پڑی, اور پھر اس کے قریب مکان میں دعا میں مشغول تھا. مرزا صاحب دعا میں مشغول ہے اور کئی عورتیں اس کے پاس بیٹھی. ایک دفعہ ایک عورت نے پکار کر کہا, یہ بات درست ہے, عورت نے پکار کے کہا ہے کہ دیکھو بس کرو, لڑکا فوت ہو گیا ہے. اچھا اب یہ عورت نے اگر وہ غلط بات کی ہے تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا اس کو کہنا کہ اوے بندے دی بچی بن, تو غلط بات کر رہی ہے کہ لڑکا فوت نہیں ہوا, اس کو تو غشی ہے یا وہ بے ہوش ہوا ہے. مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی. مرزا صاحب نے کیا کہا ہے, میں اس کے پاس آیا, اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور خدا تعالیٰ کی طرف ہائے ہائے حضرت یہ لاش کی طرف توجہ کی. 2-3 منٹ کے بعد لڑکے کو سانس آنا شروع ہو گئی اور نبض پھر سے محسوس ہوئی اور لڑکا زندہ ہو گیا. مرزا صاحب کہتے ہیں لڑکا زندہ ہو گیا. آگے دلیل مرزا صاحب کیا دے رہے ہیں سنیں. تب مجھے خیال آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حیاتی موتی بھی اسی قسم کا تھا. پھر نداموں نے اس کے اوپر حاشیے چلا دیے. مرزا صاحب یہاں صاف مردہ زندہ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر مرزا صاحب مردہ زندہ کرتے ہوئے نظر آ گئے میں مرزا صاحب کو چھوڑ دوں گا. مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا, مردہ زندہ ہو گیا, مردہ زندہ ہو گیا. پٹنیاں پٹھو مردہ دکھا, مردہ دکھا, او مردہ دکھا, مردہ زندہ ہو کے دکھاؤ, مردہ زندہ ہو. نہیں ملک صاحب ان کا ٹائم ہے, ملک صاحب ان کا ٹائم ہے پلیز دکھاؤ. ہاں میں بتا دیتا ہوں. اور لڑکا فوت ہو گیا. تب اس لڑکے کے پاس آیا اور اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی. 2-3 منٹ کے بعد لڑکے کو سانس آنا شروع ہو گئی اور نبض بھی محسوس ہوئی. لڑکا زندہ ہو گیا. بے ہوش بھی زندہ ہوتا ہے. مردہ کون ہوتا ہے, زندہ کون ہوتا ہے؟ مردہ زندہ ہوتا ہے کہ بے ہوش ہونے والا بندہ زندہ ہوتا ہے. آپ کو میں عقلی دلیل دے رہا ہوں. ملک صاحب پلیز اس بات مکمل کرنے دیں ان کو, پھر اس طرح ماحول ڈسٹرب دلیل بھی نہیں چاہیے ان کو, نقلی دلیل بھی نہیں چاہیے. اچھا مردہ زندہ والی بات ہے, لے اے لو مردہ زندہ بھی تمہیں وہاں دینے اے لو
ਇਹ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਟੋਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਟੋਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਪਏ ਜੇ ਹਯਾਤ ਮਕਤੂਬਾਤ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ ਜੇ ਉੱਤੇ। पढ़ो ਪੜਾ क्या ਉੱਤੇ ਪੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆ, वो आगे पीछे एक मुर्दा जिंदा कर दिया, पता नहीं ये हुआ। कौन कह रहे हैं? मिर्जा साहब कह रहे हैं मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया। बिल्कुल। ओ भाई ये किसने लिखी किताब? पढ़ो इसको, पढ़ो। मैं पढ़ तो रहा हूँ, एक मुर्दा जिंदा कर दिया, मुर्दा जिंदा ही आगे पीछे भी सी लेना, मुर्दा जिंदा कर दिया तो अगो पहले पीछो पढ़, पहले उन्हें मारते सही ना, पहले मार फिर जिंदा करी, मार तो छड़िया उन्हें, पढ़ ना, पढ़ पीछो मैं पढ़ देना, ठीक हो गया। एक मिनट रुको मैं ना जो किताब नहीं है, सॉरी मलिक साहब, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब नहीं है, ये हयात अहमद है यार, अभी वो पढ़ेगा तो पता चल जाएगा ना। पढ़ो मैं पढ़ देता हूँ भाई, आपकी जमात की किताब है, जिसकी भी किताब है जमात के लिए छोड़, तू जमात किताब पढ़। अच्छा देखें आप तू तलाक पे आ गए मलिक साहब। नहीं अच्छा, आप कह रहे हो, आप पढ़ो। अच्छा बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जहां खाकसार एडिटर सीरत मसीह मौद अल हकम का मकान था, इसके पछवाड़े ये मिर्जा साहब की तहरीर हो सकती है? आपको अक्ल है, शऊर है? ये मिर्जा साहब की तहरीर है कि जहाँ पर उनका मकान था वहां पर ये था, ये मिर्जा साहब की अपनी तहरीर है। मिर्जा साहब की ये तहरीर होती तो ये लिखता मेरा जो घर था उसके पीछे ये था, उनकी अपनी तहरीर। आपको इतना नहीं पता, आप बात करने के लिए। अच्छा मलिक साहब, अगर आप बात मसीह मौद अल हकम का घर है, अल हकम जो है ना मिर्जा साहब का दाया और बाया बाजू, उसके घर के पछवाड़े में ये कांड हो रहा है। ये मिर्जा साहब के घर के पछवाड़े में नहीं हो रहा, ये कांड हो रहा है जहां खाकसार एडिटर का जो सीरत मसीह मौद अल हकम है ना, उसके मकान के पछवाड़े में ये काम हो रहा है। वहां मिर्जा साहब मौके वारदात पे पहुंचे, जहां पे इन्होंने लिखा ना आपकी जमात ने मुर्दा जिंदा कर दिया। चला दो ना माशाल्लाह, ओरिजिनल मलिक साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਘੜੀ ਚਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਤੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਤੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ दोबारा टाइम लाना पैना। कितना टाइम उनका हो चुका है ये तो बताएं, कितना टाइम हो चुका है? मलिक साहब उनके 2 मिनट हो चुके थे, आपने कहा कि दोबारा ये तहरीर पढ़े। अब मैं इस टाइम को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश पे हो रहा है, ये टाइम ऐड नहीं होना। अच्छा इंसाफ यही है। हाँ तहरीर पढ़ने देना बस, और कोई नहीं बात करें। ठीक है, फिर टाइम लेने दे, फिर वो तहरीर पढ़ना। तहरीर पढ़े जी, पढ़े तहरीर। बहुत शुक्रिया। एक मुर्दा जिंदा कर दिया, जहां खाकसार एडिटर सीरत पीछे नहीं जाना, एक मुर्दा जिंदा कर दिया। ठीक मलिक साहब प्लीज उनके बीच में बातें ना बोले। तहरीर मैंने इसलिए दोबारा रिपीट कराई कि दोबारा पढ़ लो। एक मुद्दा से मैंने तहरीर मलिक साहब रद्द सुन ले, आप अपने टर्म में उसको रद्द कर देना। और सरकारी भाई मैंने इन्हें कहा है पीछे से पढ़ो, इसलिए दोबारा ने कहा तहरीर पढ़ो। यही पढ़ना था कि एक मुद्दा जिंदा कर दिया। लत भाई तहरीर मैं पढ़ देता हूँ, आप पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ। नहीं आप क्यों पढ़ेंगे? मेरी और आप ना पढ़ेंगे, सामने नहीं कोई नहीं पढ़ेगा तहरीर, या तो मैं पढ़ना सकता। नहीं मलिक साहब तहरीर जो है सुन ले तहरीर आप दोनों के दरमियान बात हो रही है, आप दोनों बात करें प्लीज, मेहरबानी। तो फिर अगर तहरीर गलत पढ़ेंगे तो फिर हमारा काम है ना बताना ये गलत पढ़ेंगे। गलत पढ़ूंगा तो आप टोक दीजिएगा। आप ठीक है, आप अपने टर्म में उनको रद्द करें ये बात को। जी हाँ बहुत शुक्रिया। अपने टर्म में उसको रद्द करने का मसला नहीं। मौद अल हकम का मकान है, इसके पछवाड़े बहुत बड़ा एक गड़ा है, एक जोला है, मौसमी गुलाब का लड़का इसमें डूब गया, लाश पानी पर तैर पड़ी, आखिर इसे निकाला गया और ये समझ लिया गया कि वो मर गया। और सच ये है कि उस वक्त मुर्दा ही था। इस वाक़े को देखने वाले इस वक्त तक जिंदा मौजूद हैं। हजरत मिर्जा साहब को खबर हुई, ये भी मौके वारदात पर पहुंचे। आपने इस मुर्दा को देखकर फरमाया कि मक्खी जो छाछ में डूबकर मर जाती है, इस पर राख डाले तो जिंदा हो जाती है। ये भी मगरूक है, मुमकिन है जिंदा हो सके, तबई उसूल पर इलाज करना चाहिए। चुनाचा आपने इसका सर तालू पर से मुंडवाया और इस पर सिंगी लगवा दी। इसकी कशिश से ये असर पैदा हुआ कि बच्चे को आनी होश आ गया और वो उठ गया, गोया मुर्दा जिंदा हो गया। मगर ज़ौफ़ और नकाहत कुछ ऐसी थी कि इसके मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी और बोल नहीं सका। आपने ये हालत देखकर फरमाया कि ये जिंदा नहीं रह सकता। चुनाचा चंद ही मिनट के अंदर वो फौत हो गया। ये वाकया अगर हकायक पसंद लोगों के सामने ना होता तो फिल हकीकत इसकी ताबीर मुर्दा जिंदा करने से मौजा होती, मगर मैंने एक तबी असूल
کو زیر نظر رکھ کے تجربہ کیا, اس تجربے میں ایک حد تک کامیاب ہوئے اور معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اگے نہ تھلے تھوڑا جو پڑھیا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, ابھی اجازت دے دیں 2 منٹ صرف. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے, طبعی, اور ڈاکٹر بھی آ کے بندہ مریض ہوتا ہے, لیٹا ہوا ہوتا ہے, حکیم ہوتا ہے, اس کا علاج کرتا ہے, جو بھی ٹونا ٹانا ہوتا ہے وہ کرتا ہے, اس کے مطابق اگر وہ ہو سکتا ہے اس سے دوبارہ ہوش آ جاتی ہے. یہ نہیں وہ مرا ہوا ہوتا ہے. مرا ہوا میں کہتا ہوں نبی رسول سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ نبی کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذات, اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے, اس نے خود بتایا ہے. کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے, دوسرا منی اللہ ہے, چھوٹا اللہ ہے, اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہے, وہ کر سکتا ہے. کوئی نبی رسول, خدا رسول کا واسطہ ہے, ان کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام لینا اور آگے دینا. مردہ زندہ کر دیے, فلانے کو بیماری کو علاج کر دیا, یہ کوئی نبی رسول نہیں کر سکتا. نہ نبی رسول حکیم ہوتے ہیں, نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ صرف اور صرف روحانی علاج کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو سمجھتا ہے اس کو نہ دین کا پتہ ہے, نہ اللہ کا پتہ ہے, نہ نبی رسولوں کا پتہ. کدھر جہلوں میں پھنس گیا ہوں. کوئی نبی رسولوں سے موت زندہ کرا رہا ہے, کوئی کہنا اندھوں کو آنکھیں دلوا رہا ہے. پر یہ نبی رسول ہیں, یہ ڈاکٹر آ گئے. مجھے تو ڈاکٹر نبی رسول کم اور ڈاکٹر زیادہ لگ رہے ہیں, بلکہ ہیں ہی ڈاکٹر. وہ کوئی نبی رسول نہیں ہے, یہ ڈاکٹر ہے. یہ آ کے زندگی موت اور آنکھیں دینا شروع, ٹانگیں دینا شروع کر دیے, پاؤں دینا. خدا کا واسطہ ہے کوئی بات. اس ساری تحریر میں جو آپ نے پڑھی ہے اس میں طبعی معاملہ لکھا ہوا ہے. جو آپ نے کہا مردہ جھنڈا کر دیا, لوگ اسے مردہ سمجھ رہے ہیں, وہ اور بات ہے. لیکن مرے ہوئے کو سارے نبی, ایک نبی مرزا صاحب سارے نبیوں کو اکٹھا کر لو, خدا واحد کی قسم, خدا کے علاوہ نہ کوئی مار سکتا ہے نہ زندگی دے سکتا ہے. پتہ نہیں کتوں عقیدے چاہ کے لے آئے ہو. جزاک اللہ. چلیں جی بھائی جان, آپ سے بہت اچھی بات ہوئی. اچھا آخری ٹرن میری ہے. نہ کھولنا, آخری ٹرن میں نمک کٹا کھولو گے. کوئی نئی بات کرے ان کو جواب دینا پڑے گا نا, اصول تو یہی ہے. نہیں تو انہوں نے جو کوئی نئی بات, لیکن وہ نئی بات ہوگی نا اگر آپ کو نئی بات ایسی کرے. میں نے جو سوال اٹھائے ہیں نیا سوال اٹھائیں گے, کوئی نئی دلیل نہیں پیش کر سکتے آپ. اگر کریں گے تو پھر وہ جواب دیں گے. میں نے جو سوال اٹھائے ہیں اعتراض, ان کا جواب آپ بھلے دیں. میرا خیال میں آپ کو بتا دیتا ہوں, گفتگو ہو گئی ہے. اب جنہوں نے سن لی ہے وہ فیصلہ کر لیں کس کی دلیل زیادہ مضبوط تھی. بلال صاحب اپنی براڈان کریں, اپنے اپنے گھر جا کے تبصرے کریں. بات ختم ہو گئی ہے. ستیہ ناش کے بعد ہو گیا, مکمل ہوگی بات, لوگ فیصلہ کر لیں. باقی ملک طلب صاحب اینڈ دے وچ او تے کہہ دو پٹنیاں کو بلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. طلعت بھائی السلام علیکم. طلعت بھائی انہوں نے جو حوالے دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس قدر انہوں نے کام پڑھا ہے, کتنی غلط بیانی کی ہے. جو حوالے انہوں نے پڑھے ہیں, سب سے پہلے تو کفارے کا حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہوا ہے کہ کفارہ کیا ہے. اس حوالے سے میں یہ ان کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ کفارے کے حوالے سے جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے اور جماعت احمدیہ کفارے کے حوالے سے کیا مانتی ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں, یہ لیکچر لاہور ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے معرفت تامہ کا محتاج ہے, نہ کسی کفارہ کا. میں سچ ہی کہتا ہوں کہ اگر نوح کی قوم وہ معرفت تامہ حاصل ہو, نوح کی قوم کو وہ معرفت تامہ حاصل ہوتی جو کامل خوف کو پیدا کرتی ہے تو وہ کبھی غرق نہ ہوتا. اور اگر لوط کی قوم کو وہ پہچان بخشی جاتی تو ان پر پتھر نہ برستے. اگر اس ملک کو ذات الہی کی وہ شناخت عطا کی جاتی جو بدن پر خوف لرزہ طاری ہوتی تو اس پر طاعون سے وہ تباہی نہ آتی. تو یہاں پر حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ کفارہ جو ہے نا, یہ جو دیتے ہیں کفارہ عیسائی, اس طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر انسان نے حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معرفت جو حاصل کرنی ہے, اس کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ سچی توبہ کریں. آگے پھر انہوں نے تریاق القلوب کا ایک حوالہ پڑھا جس میں انہوں نے کہا جی وہ مرزا صاحب نے کہا کہ یسوع جو ہے وہ سلیب پر چڑھ گیا, تو مرزا صاحب دیکھے مان گئے. اب وہ اس کی حقیقت دیکھیں.
حضرت صاحب نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان تمہارے فرضی یسوع کے مطابق، سب سے پہلا یہ جو انہوں نے کہا کہ سلیب سے پیار ہوتا ہے نا مجھے، اس کے حوالے سے سن